السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ حاضرین کرام، شبہات کے فتنے، اس موضوع کے تحت ہماری 2 نشستیں ہو چکی ہیں اور پہلے پروگرام کے مطابق 3 نشستوں پر مشتمل یہ پروگرام، یہ عنوان ہونا تھا، لیکن محسوس ہوتا ہے اور بعض سامعین کی طرف سے اصرار بھی ہے اور موضوع کی طوالت کا تقاضا بھی نظر آتا ہے کہ یہ سلسلہ کسی قدر دراز ہوگا، بعض اور ہفتوں تک یہ سلسلہ جاری ہوگا، اس لیے کہ شبہات کے فتنوں کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں فتنوں سے متعلق موجود ہیں، جس میں آپ نے اپنے عہد مبارکہ کے بعد اور پھر بعد کے زمانوں میں، ہمارے زمانے سے لے کر قیامت تک پوری تاریخ میں مختلف قسم کے فتنوں کے ابھرنے اور سر اٹھانے کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ نے اپنے زمانے میں فرمایا تھا کہ انی لارا الفتن خلال بیوتکم، کہ میں تمہارے گھروں کے درمیان فتنوں کو دیکھ رہا ہوں، یہ اس طریقے سے نازل ہو رہے ہیں جیسے آسمان سے بارش کے قطرات اور پانی نازل ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایسے زبردست اور مؤثر فتنے ہوں گے کہ جس کی وجہ سے ایک بندہ صبح میں مسلمان اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ صبح میں ایک آدمی مسلمان ہے، شام میں کافر، شام میں مسلمان ہے، صبح میں کافر ہو جائے گا۔ آدمی اپنے دین کو دنیا کی معمولی قیمت کے بدلے میں بیچے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں کہ آدمی مسلمان سے کافر اور کافر سے مسلمان ہو جائے گا، دراصل یہ شبہات کے فتنوں کا ہی نتیجہ ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے بچنے کے لیے متعدد دعائیں بھی سکھائی۔ صحابہ سے ایک موقع پر کئی چیزوں سے پناہ مانگنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا، تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، کہ ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ صحابہ کرام نے دعا مانگی، نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ان فتنوں سے بچنے کے لیے جو ظاہری ہیں اور جو خفیہ ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے اس بات کی وضاحت کی کہ فتنے 2 طریقے کے ہوتے ہیں، ایک شبہات کے، ایک شہوات کے۔ ہمارا عنوان شبہات سے متعلق ہے، جو زیادہ مؤثر، زیادہ خطرناک اور ایمان کو تباہ کر دینے والا ہے، ایمان کو بگاڑ دینے والا ہے، اس لیے کہ شبہات کے فتنے کی وجہ سے جو خرابی انسان کے ایمان اور عمل میں آتی ہے وہ ایمان کی، عقائد کی خرابی پیدا کرتی ہے، یعنی آدمی کو مسلمان ہی ٹھیک سے نہیں رہنے دیتی، اس کا منہج ہی بگاڑ دیتی ہے۔ اس ضمن میں نے تذکرہ کیا گزشتہ دروس میں کہ مسلمانوں کے خلاف عسکری محاذ پر، لشکر اور جنگ کے میدان میں بہت سارے حملے ہوتے رہے، آج بھی ہو رہے ہیں، لیکن اس سے زیادہ تسلسل کے ساتھ لگاتار ہر زمانے میں جو حملہ مسلمانوں پر ہو رہا ہے وہ فکری الغار کا ہے، فکری جنگ، فکر اور عقیدے کو عقلی، علمی، ثقافتی اور تہذیبی انداز میں نشانہ بنانا۔ اس سلسلے میں گزشتہ درس میں ڈاکٹر عبدالستار السعید کا ایک قول یہاں نقل کیا تھا کتاب کے حوالے سے کہ غزوہ فکری یعنی فکری الغار یہ بڑی دقیق اور ماہرانہ تعبیر ہے، جس کے ایسے خطرناک نتائج ہیں جس کا ہم اندازہ تو نہیں کر سکتے، لیکن بہت سارے لوگ اس کو ہلکا لیتے ہیں۔
اس کو معمولی سمجھتے ہیں، جبکہ اس کے اثرات آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کے درمیان نہایت ہی خاموشی کے ساتھ اور غیر محسوس طریقے پہ اثر انداز ہوتی ہے، عقیدے کو خراب کر دیتی ہے، اور یہ جنگ اس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک کہ شکار پوری طریقے سے زیر نہ ہو جائے۔ شکار کے جسم کے اندر یہ شکاری اپنے دانتوں کو پوری طریقے سے گاڑ نہ دے میں، اس وقت تک یہ جنگ جاری رہتی ہے، اور یہ شکاری ان کے پنجے میں آنے کے بعد یا تو ختم ہو جاتے ہیں یا تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں، یا ان کی شکل اور صورت بگڑ جاتی ہے پوری طریقے سے، اور ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا۔ دکتور کا آخری جملہ ہے کہ جیسے ہتھیاروں کی جنگ ہوتی ہے، بلکہ ہتھیاروں کی جنگ سے بھی زیادہ ضرر رساں اور برباد اور تباہ کر دینے والی جنگ یہ ہے فکری الغار۔ کیوں؟ آگے صاحب کتاب نے اس کی وضاحت کی، اس لیے کہ غزوہ عسکری جو ہے، جنگ جو لشکر اور سپاہیوں کے ساتھ کی جاتی ہے، ہتھیاروں کے ساتھ کی جاتی ہے، اور زمین پر قبضے کے ذریعے سے جو تسلط حاصل کیا جاتا ہے، یہ لشکر اور سپاہیوں کی جو جنگ ہے یہ دوسرے مقابل کو ایک طریقے سے بیدار کر دیتی ہے، اور ان کی حمیت، نخوت اور مقابلے کی روح اور جذبے کو اور دشمنوں کو پسپا کر دینے، ان کا مقابلہ کرنے کا جذبہ سامنے والوں میں ابھار دیتی ہے۔ اگر کوئی قوم کسی قوم پر حملہ کر رہی ہے ہتھیاروں کے ساتھ، ٹوٹ پڑ رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جن پر حملہ کیا جا رہا ہے وہ اپنا دفاع کریں گے، اپنے بچاؤ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یہ ہتھیاروں کی جنگ میں یہ بات ہوتی ہے، جبکہ اس کے برخلاف فکر کی جنگ میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں پر حملہ تو کیا جاتا ہے، ان کے عقیدے کو، ان کے دین کو، ان کے مذہب کو نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن شکار کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے خلاف چال چلی جا رہی ہے، ہم پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ جو حملہ کر کے جس شکل صورت میں حملہ کیا جا رہا ہے، اس شکل صورت کو ایسا بنایا جاتا ہے کہ سامنے والا مقابل جس کو شکار کیا جا رہا ہے وہ اسے اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے، دل میں اس کے تعلق سے جو ہے کشش محسوس کرتا ہے کہ مجھے اس کی طرف جانا چاہیے، ہاں، اور ایسے طریقے سے یہ دل و دماغ میں سرایت کر جاتے ہیں اس کے اثرات کہ اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہماری متاع ایمان لوٹ رہی ہے۔ یہ انسان کے اندر مختلف دعووں کے ساتھ آتی ہے، کبھی ترقی، بلندی کی طرف جا رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، تہذیب اور ثقافت میں ہم اعلیٰ مقام حاصل کر رہے ہیں، ہاں، دوسری ترقی یافتہ قوموں کے شانہ بشانہ اور ان کے دوش بدوش چلنے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایسے نعروں اور سنہرے وعدوں کے ساتھ ان کو جو ہے کمزور کیا جاتا ہے، فکر اور دین کے معاملے میں اپنے دین اور اپنی فکر سے دستبردار کر کے ان کو قلاش بنا دیا جاتا ہے عقیدے کے اعتبار سے، اور شکار کو یعنی لوگوں کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا، بلکہ بڑی رغبت سے ایک آدمی، جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، بے حیائی اختیار کر رہا ہے، بے پردگی اختیار کر رہا ہے، اپنی بچیوں کو اگر کالج اور اسکولوں میں بھیجتا ہے تو 100 بہانے ہیں اس کے پاس، دین اور غیرت کو غیر ضروری قرار دے کر دنیا کی ترقی کو اختیار کرنے کے 100 بہانے ہیں کہ ایسا کریں گے تو لڑکیوں کے لیے یہ ترقی ہوگی، اچھائی ہوگی، نوکری مل جائے گی، ان کے لیے سہارا ہوگا، اور نہ جانے کیا کیا۔ وقت کا یہ تقاضا ہے، ان راستوں پر چل کے ہم ترقی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تعلیم نہ دی جائے، لیکن تعلیم دینے کے نام پر ترقی کی رفتار میں لوگوں کے شانہ بشانہ چلنے کے دھوکے میں انسان اپنے ایمان کی، اپنے اخلاق حسنہ کی، اپنے غیرت کو تباہ کر دیتا ہے، اور بے غیرتی کو گلے لگاتا ہے، شوق سے، خوش دلی سے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم لٹ چکے ہیں، ہماری سب سے قیمتی متاع جو ہے وہ نیلام ہو چکی ہے۔ چنانچہ کبھی یہ ترقی کے نام سے، کبھی شہوات کے راستے سے یہ فکری الغار کی جاتی ہے، جیسے مال کی محبت، سلطنت اور حکومت کی، جاہ و مرتبے کی محبت، انسان کے اپنے نمایاں ہونے کی محبت، اسی طریقے سے جنس اور شراب کی گری ہوئی خواہشات میں ملوث کر کے جنسیات۔ آج نئے زمانے میں یہودیوں کی کچھ تنظیمیں ایسی ہیں جو بڑے شہروں میں مسلمان نوجوانوں کو جو ہے شکار کر رہی ہے، گلیمر دکھا کر کہ آپ فلاں تنظیم سے وابستہ ہو، آپ کے اندر فلاں ٹیلنٹ اور صلاحیت ہے،
آپ رقص کر سکتے ہیں, ڈانس کر سکتے ہیں, اگر آپ شاعر ہیں تو اچھی شاعری کر سکتے ہیں. ہم آپ کو مواقع دیں گے کہ فلموں میں آپ گیت لکھیں, آپ رقص و سرود کی محفلوں میں شریک ہوں, آپ کو بڑے بڑے جو سیلیبریٹیز ہیں ان کے ساتھ آپ کو ہم محفل ہونے کے مواقع ملیں گے. ہم آپ کو گاڑی دیں گے, آپ کو بنگلے دیں گے, آپ کو دنیا کی نعمتیں اور چمک دمک سے نوازیں گے. اور بڑے شوق سے یہ نوجوان اس راستے پر چل پڑتے ہیں, شراب, شباب اور پھر گلیمر کی دنیا میں جا کر اپنے دین, اپنی حقیقت کو فراموش کر بیٹھتے ہیں اور انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا. اور ایسا کرنے والے اپنے دوسرے پیچھے کے دوسرے مسلم نوجوانوں کے لیے نمونہ بنتے ہیں کہ دیکھیے وہ کتنا غریب تھا, کل تک جھوپڑے میں رہتا تھا, قرض لے کر پیٹ بھرتا تھا, لیکن جب آج وہ فلاں تنظیم سے وابستہ ہو گیا, رقص و سرود کی محفلوں سے جڑ گیا, فلمی دنیا میں چلا گیا, فلاں فلاں کلب سے وابستہ ہو گیا, روٹری کلب, فیمس کلب, تو اس کی تو ترقی کے پیر اٹھتے ہی جا رہے ہیں, بلندیاں آتی ہی جا رہی ہیں. دنیا کی ترقی کا نام دے کر شہوتوں اور دنیاوی لذتوں کی ترغیب دلا کر, اس کی کشش دکھلا کر لوگوں کو جو ہے مختلف قسم کے فساد اور بگاڑ کا شکار بنایا جاتا ہے, اخلاق اور سلوک کے انحرافات میں مبتلا کیا جاتا ہے. اور اس طریقے سے شہوات کے کا نشے میں جب مبتلا کر دیا جاتا ہے کہ تم کو دولت ملے گی, گاڑی ملے گی, بنگلہ ملے گا, شراب ملے گا, شباب ملے گا اور نہ جانے کیا کیا ملے گا, تو اس کے ذریعے سے انہیں عقائد کی خرابی میں کی طرف کھینچنا, دین سے دور کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں دین سے پھر ان کو ان کی قیادت کرنا اور اپنی طرف کھینچنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اور یہ چیز اس کے ذاتی طور سے بدلاؤ کی ضامن ہوتی ہے. جو آدمی اس قسم کے نشے کا شکار ہو جاتا ہے, شبہات شہوات کے ہی صحیح, ترقی اور تقدم اور چمک دمک کے پیچھے بھاگنے کا, اس کی نظر میں عقیدے کی, دین کی, ایمان کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی. چنانچہ وہ ذاتی طور سے اپنے شوق اور اپنی چوائس کے مطابق ان چیزوں کا انتخاب کرتا ہے. ہاں, اور داخل نفس کے اندر سے, جیسے یہ جو غزوہ فکری کی تاثیر بتا رہے ہیں کہ دشمن حملہ کرے گا ہتھیار کے ساتھ تو آدمی دفاع کرے گا, لیکن جب دوست بن کر آئے گا اور یہ بتائے گا کہ چلو ہمارے ساتھ کلب میں, چلو میں تمہیں فلاں تنظیم سے وابستہ کر دیتا ہوں, وہاں آپ کو ایسے ایسے مواقع ملے گی, دولت ملے گی, نشے کے اور ضرورت کی ساری خواہشات کی تکمیل کے اسباب مہیا ہوں گے, تو یہ اندر سے اپنے شوق کے ساتھ اس کی طرف جاتا ہے. ہاں, چنانچہ یہ چیز دشمنوں کے اصولوں اور ان کے افکار کو اختیار کرنے کا ذریعہ بنتی ہے, پل بنتا ہے, اور یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. فتنوں میں سب سے عظیم فتنہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا, یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ, یہ آپ سے حرمت والے مہینے میں قتال کرنے کے بارے میں, جنگ کرنے کے بارے میں مشرکین سوال کرتے ہیں. قل قتال فیہ کبیر, آپ کہیے کہ اس مہینے میں قتال کرنا کبیرہ گناہ ہے, بڑا گناہ ہے. وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ, لیکن اللہ کے راستے سے روکنا, اللہ کا کفر اور انکار کرنا, اور مسجد حرام سے روکنا, اور اس کے اہل و عیال کو, وہاں کے بسنے والے لوگوں کو بستی سے نکال دینا, جو کافروں نے مشرکین کے ساتھ کیا تھا, اللہ کے راستے سے مسلمانوں کے ساتھ کیا, اللہ کے راستے سے روکتے تھے, دین اور ایمان کو اختیار نہیں کر سکتے. اچھے کام کرنے سے یہ کافر روکتے تھے, جیسے آج ہمارے ہاں کچھ لوگ روکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیک کاموں سے روکنا, اللہ کے راستے سے روکنا, یہاں کے بسنے والوں کو نکال دینا, ہجرت پر مجبور کر دینا, مسجد حرام میں مسلمانوں کے آنے سے رکاوٹ بننا, یہ اللہ کے نزدیک اس حرمت والے مہینے میں قتال کرنے سے بڑا گناہ ہے. اکبر من اللہ والفتنۃ اکبر من القتل, اور فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے. فتنہ یعنی شرک, فتنہ یعنی عقیدے کی خرابی, جو ہم پڑھ رہے ہیں شبہات کا فتنہ. اس کے اثرات جو ہیں شبہات کے فتنے, یہ قتل سے زیادہ سنگین بات ہے. جو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ غزوہ عسکری یعنی ہتھیاروں کی جنگ کے مقابلے میں فکر اور عقیدے کی جنگ زیادہ خطرناک ہے, اس پر یہ قرآن کا یہ ٹکڑا دلالت کر رہا ہے کہ فتنہ جو ہے قتل سے زیادہ سنگین ہے. ہماری جان سے ہم کو مار دیا جائے یہ چھوٹا نقصان ہے, ہمارا ایمان مار دیا جائے, غیرت دینی مار دی جائے, یہ بڑا نقصان ہے. لیکن یہ ہم سمجھنے کو تیار نہیں ہے, خاص طور سے ہماری نئی نسل
اس عقیدے کو، اس بات کو سمجھتی نہیں ہے، اس لیے کہ عقیدے اور ایمان کی قیمت سے بھی ہم ناواقف ہو چکے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور یہ کافر مشرکین تم سے برابر، یہود نصارہ کفار تم سے برابر جنگ کرتے رہیں گے، قتال کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہمیں خبر دے رہا کہ مسلمانوں کے دشمنان جو ہیں وہ ہمیشہ حالت جنگ میں رہیں گے۔ آپ سے بظاہر دوستی کے ہاتھ بڑھائیں، ہاں منافقت کے ذریعے سے چاپلوسی کا مظاہرہ کریں، معاہدے کریں، مختلف قسم کے معاہدے کے ذریعے سے لین دین کے سودے بازی کے معاملات طے کریں، لیکن یہ ہمیشہ تمہارے خلاف کوششیں کرتی رہیں گے، تمہارے خلاف جنگ کرتے رہیں گے۔ کب تک کرتے رہیں گے؟ حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، یہاں تک کہ اگر ان کے بس میں ہو تو تم کو تمہارے دین سے لوٹا دیوے، پھیر دیوے، مرتد بنا دیوے، شبہات کے فتنے میں مبتلا کر دے۔ قتال ہتھیاروں کے ساتھ ہوتی ہے، لشکر اور فوج کے ذریعے ہوتا ہے، اور دین سے پھیرنے والا معاملہ کبھی دباؤ اور قوت کے ذریعے سے ہوتا ہے، کبھی فکر کی جنگ کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ یعنی کفار و مشرکین کی دشمنی مسلمانوں سے بنیادی طور سے کس لیے ہے؟ آج ہم بحث کرتے ہیں، پیچھے ہم نے بھی ذکر کیا کہ عرب اور مسلم ممالک پر عالمی طاقتوں کی نگاہ بد کا اصل سبب جو ہے وہ وہاں کے قدرتی وسائل اور وہاں کے ذخیرے ہیں، پیٹرول ہے، معدنیات ہیں، یورینیم ہے، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں۔ ان چیزوں کا حصول ان کا مقصد ہے، یہ ان کے مقصد کا ایک حصہ ہے۔ اس سے بڑا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو مسلمان نہ رکھا جائے۔ اس سلسلے میں زویمر جو ایک بہت بڑا عیسائی مبلغ تھا، سالوں پہلے ایک بڑی عیسائی کانفرنس جو عالمی سطح پر منعقد ہوئی تھی، اس کا قول بہت مشہور ہے، اکثر لوگ نقل کرتے رہے ہیں کتابوں میں، تقریروں میں، کہ اس نے عیسائی بنانے کی، جس کو تنصیری تحریکیں کہتے ہیں، جو کوششیں تھی، اس کی کچھ رپورٹ اور اس کی ضروریات لوگوں کے سامنے، مخصوص لوگوں کے سامنے جو کانفرنس کے شرکا تھے، پیش کر رہا تھا۔ کانفرنس کے شرکا میں سے ایک آدمی نے اٹھ کر یہ سوال کیا کہ ہم اتنی بڑی رقم عیسائی مبلغین پر خرچ کرتے ہیں عیسائیت کی تبلیغ کے لیے، مسیحیت کی تبلیغ کے لیے، خاص طور سے مسلمانوں کو عیسائی بنانے کے لیے یا مسلمانوں کے سلسلے میں، تو یہ بتائیے کہ اب تک ان تنظیموں اور آپ کی کوششوں نے کتنے مسلمانوں کو عیسائی بنایا؟ تو زویمر پادری نے جواب دیا کہ ہمارے نزدیک یا ہمارے جو ایجنڈے ہیں اس کے مطابق ایک مسلمان عیسائی بن جائے ضروری نہیں ہے، ہم اس میں کامیاب بہت کم ہوتے ہیں، بہت مشکل سے ہوتے ہیں۔ اس کے بالمقابل ہماری ترجیح اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ عیسائی نہ بنے، وہ کم سے کم ایسا ہو کہ وہ مسلمان نہ رہ جائیں، اسلام کے عقیدے اور اس کی بنیادوں سے، قرآن کی تعلیمات سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کاٹ لے ہوئے، ان سے دور ہو جائیں۔ اگر اتنا بھی ہم نے کر لیا مسلمانوں کے حق میں تو ہم کامیاب ہو گئے۔ اور زویمر نے کہا کہ اس سطح پر، اس بنیاد پر ہم کامیاب ہیں، اگرچہ ہم نے بہت سارے مسلمانوں کو عیسائی نہیں بنایا، اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن ہم اس میں ضرور کامیاب ہیں کہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد کو ہم نے اسلام سے برگشتہ کر دیا، غلط افکار کا، غلط عقائد کا خوگر بنا دیا، اس میں مبتلا کر دیا۔ چنانچہ یہ آگے کہتے ہیں کہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جو جنگ ہے وہ دائمی ہے اور مسلسل ہے، یہ کبھی رکی نہیں ہے۔ قرآن کی اس آیت سے بھی پتہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لا یزالون، برابر، بغیر گیپ کے، تسلسل کے ساتھ، تداول کے ساتھ، یہ کفار، مشرکین، اہل کتاب، یہ مسلمانوں سے جنگ کرتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، ان کی مخالفت کرتے رہیں گے، کبھی اس سے نہیں رکیں گے، طے بات۔ ھذا امر قد قدر، یہ طے شدہ معاملہ ہے، اس سے ہم نہیں بچ سکتے۔ تو یہی کہا کہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان جو جنگ ہے، عقیدے کا ٹکراؤ، حق اور باطل کا ٹکراؤ، یہ دائمی ہے اور مسلسل ہے۔ اور ہمارے دشمن نے، مسلمانوں کے دشمنوں نے پوری تاریخ میں بار بار ہتھیاروں کی جنگ کے سلسلے میں مسلمانوں کو آزمایا، مسلمانوں پر حملے کیے، ان کو نشانہ بنایا، مسلمانوں کے ملکوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، بلکہ قبضہ کیا۔
ہاں صحابہ کرام اور عہد نبوی سے لے کر اس کے بعد کے ادوار میں آپ دیکھیے. ہاں آپ کو اگر صرف وہ تاریخ بتائی جائے تو ایک درس درکار ہوگا. ہاں کئی بڑے بڑے سانحات اسلامی تاریخ میں ہوئے. ہاں اس سلسلے میں بغداد کا سقوط بڑا مشہور ہے، جس میں لوگ کہتے ہیں کہ ہلاکو اور تاتاریوں کی فوج نے جب اس کی اینٹ سے اینٹ بجائی مسلمانوں کے دارالخلافہ کی بنو عباس کے دور میں، عباسیہ دور میں، تو صرف بغداد شہر میں الگ الگ تعداد لوگ بتاتے ہیں، زیادہ مشہور جو مجھے یاد پڑتا ہے 9 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا صرف ایک شہر میں اس زمانے میں. کاٹ کر مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے 3 مینار بنائے گئے. مسلمانوں کی لائبریری کے جو بڑی مشکل سے جمع کی ہوئے علمی خزانے تھے، ان کی کتابوں کے ایک ایک حرف کو بقول مولانا آزاد دجلہ اور فرات کے پانی سے ایک ایک لفظ کو دھو ڈالا. مسلمانوں کے معمورے کو کھنڈر کھنڈر میں تبدیل کر دیا. ایسے کئی سانحات بڑے بڑے ہوئے، اور تاتاریوں کا حملہ مسلمانوں پر کئی سالوں تک چلتا رہا. بڑی مصیبت آئی. ایسا بار بار ہوا. ان کے معاون اور مددگار اس وقت بھی روافظ اور شیعہ تھے، ابن القمی اور مرزا توسی شیعہ، جنہوں نے بغداد کا دروازہ کھولا. ہلاکو کی فوج کو بغداد کا چمڑے کے ایک حصے پر پورے بغداد کا نقشہ بنا کر بھیجا. یہ روافظ اپنے وجود سے لے کر آج تک ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ زیادہ رہے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کچھ احمق اور بے وقوف لوگ جو شبہات کے فتنوں سے دوچار ہیں، ان شبہات کے فتنوں کی وجہ سے اہل حق صحیح عقیدے اور صحیح منہج والوں کی مخالفت کرتے ہیں اور روافظ کی تائید کرتے ہیں، ان کے اعلی کار بنتے ہیں. اور یہ ہمارے شبہات کے فتنے کا ایک حصہ ہے. دنیا کے جو تحریکی مسلمان آج کل کہلاتے ہیں اور ہمارے نوجوان دھوکہ کھاتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ شبہات کے ان فتنوں کی خبر انہیں نہیں ہے، اس سے آشنائی نہیں ہے. چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دشمنوں نے جو ہماری جنگ غیر مسلموں سے مسلمانوں کی حق و باطل کی ہمیشہ سے جاری ہے، ابتدائے آفرینش سے، ہاں اس جنگ میں بار بار دشمنوں نے ہتھیاروں کی جنگ کا تجربہ کیا، لیکن انہوں نے محسوس کیا، تجربہ کیا کہ مسلمانوں کو قوت، طاقت اور ہتھیاروں سے زیر نہیں کیا جا سکتا. اس سے ہمارا مقصد حاصل نہیں ہوتا. یہ جنگیں ہم کو کچھ زیادہ فائدہ نہیں دیتی. جس نے ان کے قائدین کو، ان کے پیشواؤں اور تھنک ٹینکس کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ کوئی دوسری چال اور دوسرا ذریعہ ڈھونڈیں اور اختیار کریں، مقابلے کے لیے کوئی نیا میدان تلاش کریں، نیا راستہ اختیار کریں. ہتھیاروں کی جنگ میں تو مسلمان بڑے سخت جان ثابت ہوئے. یہ کٹ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، جھکتے نہیں ہیں. کہیں کہیں کچھ ہلکی پھلکی جزوی اگر کامیابی ملتی بھی ہے تو یہ قائم نہیں رہ پاتی. ہلاکو اور اس کی فوجوں نے مسلمانوں کے پورے عالم اسلام کو اس وقت تحت کیا، بڑے پیمانے پر قتل و غارت گری مچائی، لیکن 1-2 نسل کے گزرنے کے بعد وہ قوم خود مسلمان ہو گئی. ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے پاسماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. علامہ اقبال نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ جنہوں نے پورے عالم اسلام میں تباہی مچائی تھی، بعد میں وہی اسلام کے محافظ بن گئے، اگرچہ ان کے یہاں عقیدے کے کچھ علم اور عقیدے کے منہج کے انحرافات پائے جاتے تھے. بہرحال مسلمانوں کے تعلق سے یہ بات ہر بار دشمنوں نے دیکھی کہ ہتھیاروں کی جنگ ان سے جیتی نہیں جا سکتی، اور اگر جیت بھی لی جائے تو فکر اور تہذیب میں تزلزل آنا بہت مشکل ہوتا ہے. مسلمان کمزور بھی ہو، مغلوب بھی ہو، محکوم بھی ہو، تو اپنے عقیدے کے سلسلے میں بڑا سخت جان ثابت ہوا ہے. اور یہ کوئی ابھی کا تجربہ نہیں ہے. ماضی میں بھی عبداللہ بن سبا یہودی نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا جو اسلام کا رقعہ ہے وہ پورے عالم میں پھیلتا جا رہا ہے، تو اس نے اپنے آپ کو مسلمان بنا کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسلام میں داخل کیا، منافقت اختیار کی اور اختلافات کے بیج بوئے، اور وہیں سے رفض اور تشیع کی بنیاد پڑی. رافضیت کا بانی سمجھ لیجئے کہ عبداللہ بن سبا ہی ہے. اور اتنا کامیاب ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان جنگ چھڑوا دی، جس کو بنیاد بنا کر بہت سارے روافظ اور آج کل کچھ نئے دانشور، خود ساختہ دانشور، مرزا محمد علی انجینئر جیسے لوگ صحابہ کرام کو نشانہ بنا کر مسلمانوں کو صحابہ کرام قرآن حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کرتے ہیں اور غیر ضروری مباحث میں مبتلا کر کے رفض و تشیع کا اعلی کار بناتے ہیں، حقیقی دین سے دور کرتے ہیں. یہ بھی فتنہ، شبہات کے فتنے میں مبتلا کرنے کے ذریعے ہیں.
تو عبداللہ بن سبا، پھر اس کے بعد اخوان الصفا، پھر اس کے بعد اور دوسری ایسی تحریکیں، باطنیہ کے نام سے مختلف فرقے بنائے گئے مسلمانوں میں، اور اسی کا ایک پرتو ہے جس کو ہم اور آج صوفیہ اور تصوف کے نام سے جانتے ہیں، اسماعیلیہ۔ اسماعیلیہ ایک سمجھ لیجئے کہ فاؤنڈیشن اور بنیاد ہے، اس کی کئی شاخیں ہیں، اس میں کئی فرقے آتے ہیں جیسے دروس، محمرہ، کرامتہ، ہاں یہ ہمارے ہاں جو آغا خانی ہے، بہرا ہیں، یہ سب باطنی فرقے کے لوگ ہیں، باطنیہ کہلاتے ہیں۔ ان کو باطنیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ دو وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ یہ کہتے ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کے جو ظاہری الفاظ ہیں ان ظاہری معنی کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ باطنی معنی بھی ہیں، اور ہم دین کا ظاہر نہیں لیتے، باطن لیتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ اگر ہم لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے یہ دعویٰ کریں گے، لوگوں سے، عام مسلمانوں سے یہ کہیں گے کہ قرآن کا یہ ظاہری معنی ہے، ہاں کہ دو سمندر آپس میں ملتے ہیں لیکن پورے طریقے سے خلط ملط نہیں ہوتے، اس سے لولو اور مرجان نکلتے ہیں، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اس سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں، سیدھا سیدھا معنی مسلمان جانتا ہے عربی زبان سے۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ یہ دو سمندر سے مراد علی اور فاطمہ ہیں اور لولو اور مرجان سے مراد حسن اور حسین ہیں تو لوگ نہیں مانیں گے۔ تو لوگ کیسے مانیں گے؟ یہ میں ایک مثال دے بیٹھا روافظ کی تفسیر کی۔ تو لوگوں کو منوانے کے لیے آسان سا ایک نسخہ ہے، شبہات کے فتنے کے فروغ دینے کے لیے انہوں نے ہر پہلو پر غور کیا۔ اور یہ جو بات میں بیان کر رہا ہوں آپ کو تاریخ میں ملے گا کہ یہ جو بات طے کی گئی، یہ کئی مذہب اور فرقے کے لوگ اکٹھا ہو کر لوگوں نے مشورہ کیا اور یہ طے کیا جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یہود بھی اس میں شامل تھے۔ ایرانی مذہب میں ایک مزدہ مذہب کا نام ہے، ایک مزدکی ہے، جو آج گاڑی کا نام ہے نا، زرتشتی، مزدکی، مزدہ، ان فرقوں کے لوگ اس میں شامل ہیں۔ ہاں اسی طریقے سے یہود کے کئی فرقے شامل ہیں، روافظ شامل ہیں۔ ان لوگوں نے مل جل کر غور کیا کہ مسلمانوں کو شبہات کے فتنے میں کیسے مبتلا کیا جائے کہ ظاہر میں نام کے مسلمان تو رہیں لیکن حقیقت میں مسلمان نہ رہیں، ظاہر میں یہ قرآن کو ماننے والے تو رہیں لیکن قرآن کے خلاف رہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو لے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت کرنے والے رہیں، اور قرآن اور حدیث پر چلنے والوں کو کاٹ کر پھینک دے، ان کا خاتمہ کریں، ان کی جڑوں کو اکھاڑ کر پھینک دے، یہ ہمارے کام آئے۔ اس کے لیے انہوں نے جو غور و فکر کیا تو انہوں نے یہ نتیجہ اختیار کیا کہ کچھ باطنی فرقے بنائے جائیں اور ان فرقوں کو مسلمان ایکسپٹ کریں، قبول کریں، عام لوگ۔ اس کے لیے ایک راستہ یہ اختیار کیا جائے کہ ہم یہ کہیں کہ قرآن کے باطنی معنی اور مفہوم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی آدمی اہل کتاب کا منتخب کیا جائے، اہل کتاب کے ائمہ میں سے کسی امام کی پیروی کی جائے۔ چنانچہ باطنی فرقوں میں سے جتنے بھی فرقے ہیں وہ جھوٹ بنیاد پر اپنے آپ کو اہل کتاب کی طرف منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم فلاں اہل بیت، اہل کتاب کہہ رہا ہوں، اہل بیت کے فلاں شخصیت کے متبع ہیں، ان کے طریقے پہ ہم چل رہے ہیں، ان کے ماننے والے۔ صوفیوں کے جتنے بھی سلسلے آپ کو ملیں گے، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، رفاعیہ، ہاں جتنے بھی، اور اس کے علاوہ تیجانیہ وغیرہ، دنیا میں جتنے سارے سلسلوں کو آپ پائیں گے کہ اہل بیت سے جا کے جوڑتے ہیں جھوٹے طور پر۔ اہل بیت کے امام کا نام لے کر اپنی بنائی ہوئی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ قرآن کا معنی یہ نہیں یہ ہے اور یہ اہل بیت کے فلاں امام سے منقول ہے، کوئی سند نہیں۔ اور اہل بیت نے کہاں سے کہا؟ ان کو اللہ کی وحی آتی تھی۔ اثنا عشری جو 12 اماموں کو مانتے ہیں، ان کے عقیدے میں یہ ہے کہ 12 اماموں کو نبی پر جس طرح وحی کا نزول ہوتا تھا، ان ائمہ اثنا عشریہ پر، اثنا عشر پر، 12 اماموں پر بھی اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتا تھا۔ یہ جو میں سلسلہ بیان کر رہا ہوں غزوہ فکری اور کا، بظاہر اہل کتاب یعنی یہود، نصارہ اور کفار و مشرکین کی بات ہے، لیکن یہ جس کا میں نے ضمناً ذکر کیا، باطنیہ کا وجود، صوفیوں کا وجود، یہ انہی لوگوں کے مشورے سے وجود میں آنے والے فرقے ہیں۔ تحقیق کریں مسلمان کتنا بھولا بھالا، بلکہ احمق اور نادان کہنا چاہیے کہ یہ باتیں آج منظر عام پر آ چکی ہیں، تحقیقی طور پر ثابت ہو چکی ہیں کہ یہ جو فرقے ہیں باطنیہ اور خاص طور سے تصوف اور صوفیہ، یہ اسلام دشمنی کے منصوبوں کا ایک حصہ ہے، اسلام کو جڑ سے اکھاڑنے کے منصوبے کا ایک حصہ ہے، اور اسی کے لیے ان کو وجود دیا گیا۔
لیکن مسلمان اسلام کے نام سے ان سے جڑا ہوا ہے. شبہات کا یہ فتنہ کتنا خطرناک ہے آپ اندازہ لگائیے کہ ایک مسلمان نہیں رہے گا اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے اسلام کی جڑیں اکھاڑ رہا ہے، توحید کی مخالفت کرتا ہے، توحید پر عمل کرنے والوں سے دشمنی کرتا ہے، قرآن حدیث کو جو مانتے ہیں ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. آج آپ دیکھیے دنیا میں مسلمان کہلانے والی قوم پوری دنیا کی قوموں کی نظر میں کھٹکتی ہے. مسلمانوں میں وہ قوم جو قرآن و حدیث کی علم بردار ہے، واضح الفاظ میں اہل الحدیث کا گروہ، جتنے بھی فرقے ہیں سب اس سے بغض رکھتے ہیں کسی نہ کسی سطح پر. ان کے کاموں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، مسجدیں بننے نہیں دیتے. ان کے بارے میں الزام تراشیاں، فتوے. ابھی آگے یہ نقاط آئے گا کہ غزوہ فکری کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ سلفیت اور اہل الحدیثیت کے خلاف محاذ قائم کیا جائے، مسلمانوں کے سامنے اس کا بدل پیش کیا جائے، ان کو پنپنے نہ دیا جائے، اس فکر کو ان کے گھر میں ہی ختم کر دیا جائے. یہ آگے کے نقطے ہیں، آج پتہ نہیں ہم وہاں تک پہنچ پائیں یا نہیں. آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو بار بار کفار و مشرکین نے اپنی جنگوں میں آزمایا کہ جنگ کے محاذ پر، ہتھیاروں کی جنگ میں ہم ان کو زیر نہیں کر پاتے، زیر کر بھی لے تو اپنا مقصد حاصل نہیں کر پاتے. چنانچہ ان کے قائدین نے، ان کے دانشوروں نے بڑا غور و فکر کیا کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کا معاملہ نہ ہو، ہمارا بھی نقصان نہ ہو زیادہ، اور ہم ان کو مسلمان رہنے نہ دیں. یہ خود عقیدے اور ایمان کے سلسلے میں تہی دست ہو جائے. اور ان مسلمانوں کی طاقت کا راز، ہماری اور آپ کی اہل ایمان کی طاقت کا راز قرآن حدیث سے جڑنے میں ہے. اس کے ذریعے سے اتحاد آتا ہے، اس کے ذریعے سے طاقت آتی ہے، اس پر قائم رہنے سے اللہ کی مدد آتی ہے، اس پر قائم رہنے کی وجہ سے فتنوں سے انسان محفوظ رہتا ہے، سازشوں سے محفوظ رہتا ہے. تو کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ یہ سازشوں کے گھیرے میں آ جائیں، دشمنوں کے نرغے میں آ جائیں، ہمارے ایجنڈوں پر عمل کرنے لگے، یعنی کفار مشرکین اور اہل کتاب کے ایجنڈوں پر. چنانچہ انہوں نے کہا، آگے جو بات میں نے کہی صاحب کتاب نے بھی بیان کی کہ وہ قد ادرکو، کہ ان کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہو چکی کہ مسلمانوں کی مضبوطی اور ان کے تفوق، ان کی برتری کا راز جو ہے وہ ان کے اسلام میں ہے، مسلمان ہونے میں ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم کمزور نہ پڑو، ہمت نہ ہارو، اور نہ غم و افسوس میں مبتلا ہو جاؤ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو. قرآن کا یہ جملہ ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تقریر میں کہتے ہیں، لیکن ہم روایتی طور سے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں. کفار اور مشرکین نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے اسٹڈی کی. ایک نہیں، بیسیوں عیسائی مبلغین، مستشرقین، مسلمانوں کے دشمن دانشوروں کے آپ کو بیانات آج کتابوں میں ملیں گے، جن خاص طور سے ایسے لوگوں کے بیانات منظر عام پر آ گئے جو بعد میں مسلمان ہو گئے. فرانس کے فوج کے سپہ سالار نے یہ بات کہی اعتراض کیے جانے پر، جیسے ابھی میں نے زویمر کا قول بتایا پادری کا، ویسے اس سے پوچھا گیا کہ مسلمانوں کو تم زیر کرنے میں کامیاب کیوں نہیں ہو پاتے، ہمارے مقاصد کیوں نہیں حاصل ہوتے؟ تو اس نے کہا کہ جب تک مسلمان قرآن سے جڑے ہیں، قرآن کی تعلیمات سے جڑے ہیں، تب تک ہمارا کوئی حربہ کام نہیں کرے گا. یہ فرانس کے ایک سپہ سالار نے کہا، جنہوں نے الجزائر میں اپنا استعمار قائم کیا تھا، جیسے انگریزوں نے ہندوستان میں قائم کیا تھا. بڑے تجربے کے بعد اس نے یہ بات کہی، اسٹڈی اور تحقیق کے بعد، کہ جب تک مسلمان قرآن سے جڑا ہے ہمارا کوئی حربہ کام نہیں کرے گا، ہم ان کو زیر نہیں کر سکتے. قرآن سے جڑے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا عقیدہ اور ایمان درست رہے گا پہلے، اور عقیدہ اور ایمان درست رہے گا تو اخلاقیات خود بخود سنور جائے گی. چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس بات کا اچھی طرح ادراک ہے کہ مسلمانوں کی بالادستی اور مسلمانوں کی قوت کا راز اسلام میں ہے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں سے جنگ اور ان کے مقابلے کا میدان تبدیل کر دیا. ہاں، اور کہ میدان جنگ میں ان کے سامنے ہم جا کر مقابلہ کریں، اس سے بہتر یہ ہے کہ مسلمانوں کے سامنے ایسے افکار، ایسے نظریات، ایسے عقائد اور ایسے خوشنما دعوے پیش کیے جائیں کہ خود مسلمان اپنی ذات کے اندر اسلام کا مخالف بن جائے، مقابل کے دشمن کی ضرورت نہ رہ جائے، ہم جا کے کھڑے ہوں اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈالیں، نہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے
کہ کچھ افکار، فلسفے، نظریات مسلمان اختیار کریں، ان کے اندر رائج ہو جائیں اور مسلمان خود اسلام کا دشمن بن جائے، اپنے آپ کا دشمن بن جائے۔ میں اشارہ کر دوں یہاں آگے بڑھنے سے پہلے، ابھی وہ آگے آئے گا، منکرین حدیث، قادیانی، بہائی اور یہ مرزا جیسے لوگ جو مسلمانوں، نوجوانوں کو، نئی نسل کو اسلام اور قرآن اور حدیث کے ثابت شدہ مسلمہ اصولوں، قواعد اور عقائد سے منحرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سب اسی کا حصہ ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، ہمیں دکھائی دے یا نہ دکھائی دے، آپ کو جتنے ایسے لوگ مسلمانوں میں نظر آئیں گے اور جن کے بارے میں یہ آپ ٹی وی چینل پر اور انٹرنیٹ پر دیکھیں گے کہ اس کو کئی لاکھ لوگ لائک کر رہے ہیں، مرزا علی انجینئر جس کو بولنے کا بھی ڈھنگ نہیں ہے، آپ تقریریں سنیں، اس کے 7 لاکھ 8 لاکھ فالوورز ہیں لائک کرنے والے۔ یہ نوجوانوں کو متاثر کیا جاتا ہے، دیکھو اتنے لوگ پسند کر رہے ہیں۔ وہ خود فیصلہ نہیں کر رہا ہے کہ ہم خود چنیں کتنی لیاقت اور اہلیت ہے اس کے اندر، اس کی باتوں میں کتنا وزن ہے، اس کے بولنے میں کتنی علمیت ہے، خود فیصلہ نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں لوگ کسی کے اچھا اور برا ہونے کا فیصلہ کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ فلاں دکان پر بھیڑ ہے تو اس کا مطلب وہ دکان زیادہ اچھی ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہی معیار ہے۔ ہاں، یا کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ ایک ہی کوالٹی کا ایک سامان 2 جگہ رکھ دیں اور کہیں کہ یہ زیادہ قیمتی، یہ زیادہ اچھی کوالٹی کا ہے، یہ مہنگا ہے، تو اس کو چونکہ مہنگا ہے اس لیے یہ زیادہ اچھا ہوگا سمجھ کر لے لیتے ہیں، فرق تو ہے ہی نہیں۔ جیسے اشیاء میں بے وقوف بنتے ہیں لوگ اس طرح، ایسے ہی دین کے معاملے میں لوگ بے وقوف بن رہے ہیں کہ اس کے اتنے لائک کرنے والے۔ آپ دیکھیں گے کہ باطل پرست کی تعداد، پرستوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ نظر آئے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ تاریخ میں جو باطل پرست ہیں ان کو مالی، حکومت، سیاست کی قوت بھی زیادہ نظر آئے گی، اور یہی تو امتحان ہے۔ میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ کہا، ایک دم موٹی سی مثال، قرآن میں ہم بار بار واقعہ پڑھتے ہیں، غور کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام جب مبعوث ہوئے تو ان کی دنیاوی اعتبار سے کیا حیثیت تھی، کتنی طاقت تھی، کتنی دولت تھی، حکومت تھی، اختیار تھا؟ اس کے مقابلے میں فرعون کیسی طاقت قوت کا مالک تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا حیثیت تھی؟ قوم کی پوری طاقت ایک طرف، نمرود کی بادشاہی ایک طرف، ایک ساتھ۔ اب آج جو لوگ ہمارے نوجوان طاقت اور فالوورز دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کے اتنے لائک کرنے والے ہیں، مرزا کے 7 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ جو ہیں وہ فالوورز ہیں، لائک کرنے والے ہیں، تو اگر اس بنیاد پر وہ صحیح ہے تو اس زمانے میں پیدا ہوتے تو نمرود کے ساتھ رہتے، فرعون کے ساتھ رہتے، کیونکہ ان کی یہ دلیل وہاں یہی ثابت کرتی نا۔ آج بھی اکثریت کی طرف دیکھیے، حق پرست، اصول پسند ہمیشہ آپ کو تھوڑے نظر آئیں گے۔ اہل حق میں جو قرآن و حدیث، آپ اہل الحدیث میں بھی ہمارے یہاں دیکھ لیجئے، کبھی 2 جھگڑا ہوگا نا، 2 فریق نظر آئیں گے، تو جو سچا اصول پسند صحیح جماعت ہوگی اس کے طرف توجہ دینے والے، اس کا ساتھ دینے والے آپ کو کم ملیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ساتھ دینے میں دنیاوی اعتبار سے کمزوری نظر آتی۔ ادھر کیا ہے، ہم ادھر جائیں گے جہاں طاقت قوت زیادہ ہے تو وہاں ہم کو دنیاوی فائدہ ملے گا، سیاسی فائدہ ملے گا۔ آج میں نے خطبہ جمعہ میں بتایا غزوہ احد کے تناظر میں کہ ہر زمانے میں منافقین ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقین مقام شوط تک گئے، دشمن سامنے نظر آنے لگے، 1000 کے لشکر سے 300 منافقین الگ ہو گئے۔ اہل علم نے لکھا کہ جیسے وہاں ہوا تھا، قرآن نے اس کو بیان کیا، اس لیے کہ ہر زمانے میں یہ ہونے والا ہے۔ سچے اچھے اصول پسند لوگوں کا ساتھ سب لوگ نہیں دیں گے، اور یہ ان کا بھی امتحان ہے، ہمارا بھی یہ ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حالات کیوں پیدا کرتا ہے؟ تاکہ جو پکا مسلمان ہے اور جو منافق ہے دونوں چھٹ جائیں، الگ ہو جائیں۔ سورہ غزوہ احزاب کے تناظر میں اللہ کے فرامین کو دیکھیے، تاکہ اللہ خبیث کو اور طیب کو الگ الگ کر دے، مومنین کو اور منافقین کو چھانٹ دے، کون دل میں خالص مومن ہے اور کون صرف زبانی دعویٰ کر رہا ہے، زبانی جمع خرچ۔ یہ کہاں معلوم ہوتا ہے؟ مشکل کے وقت میں، کہ آپ کے سامنے فرعون کی طاقت ہے اور آپ کے سامنے موسیٰ کا سچ ہے، آپ طاقت کی طرف جاتے ہو یا سچ کی طرف جاتے ہو؟ اکثر ایسا ہوتا ہے۔ اہل حق میں بھی آپ کو ایسا کم نظر آئے گا کہ اصول اور منہج کی بنیاد پر، اصول پر کاربند رہ کر دشمنوں اور مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے لوگ تیار ہوں۔ یہی تو امتحان ہے، میں نے عرض کیا۔ اور یہاں اس ہمیشہ کی دائمی جنگ میں بھی آپ کو قدم قدم پر پوری اسلامی تاریخ میں اور ماضی میں کیا جائیں، حال کی تاریخ میں آپ ایسے چہرے نظر دیکھ سکتے ہیں۔ مسلمان کہلانے والے بہت سارے فرقے، صوفی ہوں، تحریکی ہوں اور دوسرے ہوں، آپ دیکھیں کہ جب ان کے پاس شبہات کے فتنے میں وہ مبتلا ہیں
تو وہ سعودی عرب کے صحیح عقیدہ، صحیح منہج، قرآن کی خدمات جو میں مثال ہے، پورے عالم اسلام کے طلبہ وہاں پڑھنے جاتے ہیں، ان پر خرچ کرتا ہے، پوری دنیا میں مساجد کی تعمیر ہو رہی ہے، پوری دنیا میں قرآن کی اشاعت، پوری دنیا کے زبانوں میں ترجمے کے ساتھ قرآن کی اشاعت ہو رہی ہے. ان تمام کارناموں پر پانی پھیر کر اگر کوئی غلطی ہو جائے ان سے تو اس کو ایسے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ بس ان کے یہاں ساری برائیاں ہیں. ہمارے یہاں ایسے ہی دو گروہوں میں اگر ہے، کسی ایک گروہ کی جو باطل پرست ہے، جو دنیا پرست ہیں، اگر کسی عالم سے کوئی خطا ہو گئی، کوئی گناہ سرزد ہو گیا، کسی ایک گروہ کے جماعت کی طرف سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس کو اتنا اچھالیں گے، ایسا معلوم ہوگا کہ شرک اور کفر سے بڑا گناہ کر دیا. اب اس کو دین کے کام سے روک دیا جائے، اس کو جماعت کے کام سے ہٹا دیا جائے. یہ کفار مشرکین کا طریقہ ہے، یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. اس طریقے سے وہ اپنی سیاسی چال بازیاں اور مکر و فریب کو عمل میں لاتے ہیں اپنے غلط مقاصد کے حصول کے لیے. کوئی مسلمان ایمان والا ہوگا تو وہ کسی بھی حال میں قرآن حدیث کی تعلیمات سے ہٹے گا نہیں. اگر میری اور آپ کی دشمنی ہے تو آپ کی دشمنی میں میں قرآن اور حدیث کے اصولوں کو سے ہٹ کر آپ پر الزام تراشی کروں، آپ کو بدنام کروں، غیبتیں کروں، الزام تراشیاں کروں، آپ کو وہ ہر اس مقام پر جہاں آپ کو روکنے کی، دین کے راستے سے روکنے کی کوشش کر سکتا ہوں کروں. یہ ناممکن ہے اگر توحید ہوگی، ایمان ہوگا. تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں، میں نے کل کے درس میں بھی کہا تھا کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ لکھ لے کہ وہ مسلمان قرآن حدیث پر عمل کرنے والے اہل حدیث ہیں ہی نہیں، وہ کتنا بھی دعویٰ کریں. اور اللہ کے گھر میں پوری ذمہ داری اور علی وجہ البصیرہ دلیلوں کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں. خیر، تو انہوں نے غور کیا کہ مسلمانوں کو زیر کرنا ہے تو ان سے مقابلے کا میدان ہمیں تبدیل کرنا چاہیے. چنانچہ جنگ میں ہتھیاروں کی جنگ، میدان میں ہتھیاروں کی جنگ سے ہٹ کر دماغوں میں عقیدے کی جنگ شروع کی گئی. وبہذا تغیرت ملامح المعرکہ، اس وجہ سے اس جنگ کے خد و خال، اس جنگ کے خد و خال، رنگ روپ بدل گئے. چنانچہ اس جنگ کا بنیادی میدان جو ہے وہ زمین نہیں رہ گئی، بلکہ یہ لوگوں کے دماغ اور لوگوں کی عقلیں بن گئی. یہ جو فکری جنگ ہے یہ میدان میں نہیں لڑی جاتی، ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، بلکہ فکر سے لڑی جاتی ہے، عقل سے لڑی جاتی ہے، پالیسیوں سے لڑی جاتی ہے، اسٹریٹجی سے لڑی جاتی ہے. وَلَمْ تَعُدْ وَسِيلَتُهَا السَّيْفُ بَلِ الْفِكْرُ، اور اس کا وسیلہ، اس جنگ کے لڑنے کا ہتھیار تلوار نہیں رہ گئی، بندوق اور میزائل نہیں رہ گئے، بلکہ فکر ہو گئی. شبہات، فکر اور مختلف قسم کے افکار، اس کے لشکر، اس جنگ کو لڑنے والے لشکر کون ہو گئے؟ یہ جنگی بحری بیڑے، جہاز اور فوجی ٹکڑیاں، لشکر نہیں رہ گئے، بلکہ اب اس جنگ کے لڑنے کے لیے فوج اور سپاہی کی بجائے تعلیمی اکیڈمی قائم کی گئی اور مختلف قسم کے تعلیمی، علمی، فکری مناہج اور طریقے. یہ جو مناہج کا لفظ استعمال کر رہے ہیں آج کل، جو انگریزی کا لفظ ہم ازم استعمال کرتے ہیں، سوشلزم، کمیونزم، ازم کے نام سے ہم وہ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف مناہج کو ایجاد کیا جائے. آج یہودی یہ کہتے ہیں، بھول جاؤں گا شاید بعد میں، کہ دنیا ہماری مٹھی میں ہے، دنیا کے سب سے کم تعداد میں پرسنٹیج کے اعتبار سے، جیسے ہندوستان میں یہودی، ہندوستان میں برہمن، دنیا میں یہودی سب سے کم تعداد، لیکن اثر کے اعتبار سے سب سے زیادہ. اگرچہ ان کی عزت نہیں ہے، لیکن وسائل اعلام، اس کو ہم ذرائع ابلاغ کہتے ہیں، اس پر ان کا قبضہ، دنیا کی اقتصادیات ان کا قبضہ، اقوام متحدہ ان کا قبضہ، فکر کی دنیا ان کا قبضہ. آپ جتنے ازمس دیکھیں گے، سیکولرزم ایجاد کرنے والا یہودی، کمیونزم ایجاد کرنے والا یہودی، سرمایہ داری نظام ایجاد کرنے والا یہودی، علمانیت، سیکولرزم اور جمہوریت ایجاد کرنے والا یعقوب ہولینوک، مارکس، ڈاروین، سب ہے یہودی. ان کے افکار دنیا میں چل رہے ہیں. جمہوریت جو کہی جاتی ہے یہودی کا کے دماغ سے نکلی ہوئی، سودی نظام یہودیوں کا ایجاد کرتا. جب یہ ایجاد ہوا تھا 300 ساڑھے 300 سال پہلے، تو عیسائیوں نے بھی مخالفت کی تھی، بینکنگ کا سودی نظام. آہستہ آہستہ وہ اس میں گھل مل گئے، اور آج مسلمانوں کی بھی بڑی تعداد گھل مل جا رہی ہے. شبہات کے فتنے، شہوات کے فتنے ان کی طرف سے کیسے آ رہے ہیں؟ تو کہا اب اس جنگ کا میدان
دماغ ہے، عقل ہے، اس کا ہتھیار فکر ہے، اور اس کی تیاری کرنے کا مقام جو ہے یہ جو فوجی اڈے ہوتے ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ تعلیم گاہیں، درس گاہیں، فکری کلب اور عزم ہے۔ کہا اس کے بعد بعض اسلامی مسلم مفکرین اس جانب گئے ہیں کہ اس غزوہ فکری یلغار کا نام دیتے ہیں الاستعمار النفسی، نفس کا استعمار۔ ایک استعمار سامراج وہ کہتے ہیں، جیسے انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کیا تھا ہمارے ہاں، تو کہتے ہیں کہ انگریزی استعمار سامراج۔ تو اب زمین کا استعمار نہیں، اس کو بعض لوگوں نے نام دیا کہ یہ استعمار نفس ہے، لوگوں کے دل و دماغ کا پر حکومت قائم کرنا، ان کو اپنے قبضے میں لینا۔ اور ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی تعبیر میں الاستعمار و عمودن، دور سے کسی کو اپنا تابع بنانا۔ استعمار دور رہتے ہوئے، وہ امریکہ والے امریکہ میں ہے، برطانیہ والے برطانیہ میں ہے، لیکن ان کی حکومت ہمارے اوپر قائم ہے، دور سے استعمار۔ اب اس کے کئی طریقے ہیں، آگے وہ چیزیں آئے گی۔ ہاں، علی ھذا النوع من الغزو، اس قسم کی جنگوں کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا۔ ڈاکٹر ماہر عباس جلال کہتے ہیں کہ استعمار نفسی یہ نیا استعمار ہے، دنیا کی طاقتوں کا دوسرے لوگوں پر قبضہ کرنے کے لیے پہلے زمین پر قبضہ کرتے تھے حملے کر کے، ہاں اب لوگوں کے دل و دماغ پر قبضہ کرتے ہیں، اور یہ جدید طریقے کا استعمار ہے، ہاں جو کہ لوگوں کے دل و دماغ اور ان کی فکر اور افکار کو اپنے قبضے میں لیتا ہے، زمین کے استعمار اور قبضے کے مقابلے میں زمین کی بجائے لوگوں کے دل و دماغ پر قبضہ کرتا ہے۔ وذالک، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس وجہ سے کہ نفوس پر، عقلوں پر، دلوں پر تسلط حاصل کرنا یہ حقیقت میں ہر چیز پر قبضہ کرنے کے مترادف ہے۔ آپ نے کسی انسان کے دل و دماغ کو اپنے قبضے میں کر لیا تو اس کی جو چیز چاہے آپ لے سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ زمین پر قبضہ کرنے کے بعد اگر آپ کچھ لینا چاہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ مخالفت کرے، لڑائی جھگڑا کرے، رکاوٹ بنے، لیکن آپ نے جب اس کو اپنا تابع خود اس کو بنا لیا ہے تو اب اس کی مرضی سے آپ اس کی جو چیز چاہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اب ایسا جب کر لیا جاتا ہے استعمار نفس کا استعمار، تو قریب ہے کہ وہ انسان جس کو آپ نے اپنے تسلط اور قبضے میں لے لیا ہے، اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے، اب وہ دیکھے گا تو آپ کی آنکھ سے دیکھے گا، سنے گا تو آپ کے کان سے سنے گا، غور و فکر کرے گا تو اپنی عقل سے نہیں بلکہ دوسروں کی عقل سے۔ آج ہمارے یہاں منکرین حدیث ہوں، قادیانی ہوں، یہ نئے نئے مجددین جب پیدا ہوتے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں قرآن و حدیث پر، تو کہتے ہیں کہ ہماری عقل میں نہیں آتا۔ عام آدمی کے سامنے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کو بڑی عقل ہے، قرآن حدیث کا بڑا ادراک ہے، بہت ماہر اور گہری نظر رکھتے ہیں، جبکہ آپ تھوڑا سا اگر تحقیق کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ جو اعتراض وہ کر رہا ہے وہ کسی کافر کا اعتراض ہے، کسی انگریز کی کتاب میں لکھا ہوا تھا، کسی مستشرق نے اسے پیش کیا تھا، اور منکرین حدیث کے باوا آدم نے، ان لوگوں نے اسے نقل کر دیا اور یہ اسی چبائے ہوئے لقمے کو چبا رہا ہے اور قابل بن رہا ہے، جبکہ تیری عقل ہے ہی نہیں۔ یہ جو کہا کہ استعمار نفس اور غزوہ فکری کا جو شکار بنتے ہیں وہ لوگوں کا دل و دماغ بنتا ہے، دل و دماغ کو قابو میں کر لینا۔ یہاں لارڈ میکالے کے اس جملے کو آپ یاد کیجئے، انگریزوں کے دور میں جب انگریزوں کا تسلط ہوا تو 1835 اور 38 میں اس نے ہندوستانی نظام تعلیم کی 2 رپورٹیں پیش کی تھی، اور خاص طور سے اس میں مسلمانوں کے مدارس کو نشانہ بنایا، ہندو پاٹھشالاؤں کے ساتھ اس نے مختلف قسم کے مطالبے کیے تھے، تجاویز پیش کی تھی کہ یہ ان سے ہم کو کوئی کام نہیں ہے، ان کو بند کر دینا چاہیے۔ انگریزوں کی حکومت سے پہلے کی حکومتوں میں مدارس کو ایڈ ملتی تھی، مدد ملتی تھی گورنمنٹ کی، جب خوب پڑھتے بھی تھے لوگ، ان کے اخراجات کا۔ آج جیسے ہم لوگوں کے یہاں لوگ ابھی لاک ڈاؤن ہے، رمضان المبارک میں چندہ نہیں ہوا، مدارس کے لیے بڑے برے حالات ہیں، کیونکہ آج مسلمانوں کے مدارس خود ان کے اپنے چندوں کی بنیاد پر قائم ہے۔ یہ جو صورتحال ہے پوری دنیا میں کہ مدارس کو تعلیم کے، حکومت کے تعلیمی دھارے سے کاٹ دیا گیا، یہ انگریزوں کی باریک بینی سے کی گئی کوشش اور منصوبہ بندی کا حصہ تھا۔ لارڈ میکالے نے جو رپورٹ پیش کی اور جو تجاویز پیش کی اس میں یہ تھا کہ مدارس کو ایڈ نہ دی جائے، اس سے ہم کو فائدہ نہیں ہے۔ اب ایڈ کاٹ دی گئی، اب مدارس کے پڑھنے والوں کو سرکاری نوکریوں کے دروازے بھی بند کر دیے گئے۔ آج ہمارے یہاں مدرسے سے پڑھا ہوا عالم فاضل یا کوئی بھی بڑی سے بڑی ڈگری حاصل کر لے ہوئے، وہ حکومتی سطح پر تعلیم یافتہ نہیں ہے۔ کیا مقصد تھا اس کا؟ کہ ہمارے اور مسلمانوں کی نظر میں مدرسے بے حیثیت ہو جائیں، مسلمان اپنے ٹیلنٹڈ ذہین بچوں کو مدارس میں نہ بھیجیں۔ ابھی مدرسے میں کوئی اگر اچھا بچہ یا بچی غلطی سے چلے جاتے ہیں
تو ماں باپ کو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ بڑا اچھا ذہین ہے، یہ تو سائنٹسٹ بن سکتا ہے، یہ تو ڈاکٹر بن سکتا ہے، یہ تو فلاں بن سکتا ہے، مجبوراً ہم کو مدرسے میں ڈالنا پڑ رہا ہے۔ مری مرغی اللہ کے نام۔ دین کے لیے وہ بچہ جو شریر ہے، جو ہاتھ سے نکل گیا، ذہین ہے، فطین ہے، آپ کے پاس وسائل ہے، تو اس کے لیے دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعلیٰ ڈگری سے دنیا ملے گی اور مدارس سے دین اور آخرت ملے گی۔ دین اور آخرت کی اب کس کو پرواہ ہے؟ شبہات کے فتنے کا ایک نتیجہ یہ ہے، یہ اثرات ہیں۔ لارڈ میکالے نے جب نیا تعلیمی نظام بنایا تو اس نے انگریزوں کی انگریزی ہندوستان کے تعلیمی پالیسی سازوں کے لیے ایک جملہ کہا تھا، وہ آج بھی نقل کیا جاتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اب جب ہم ہندوستان پر قابض ہیں اور ان کے تعلیمی اداروں کے ہمارے ہاتھ میں ہیں، تو ہمیں ایسا نصاب تعلیم ترتیب دینا چاہیے جس کو پڑھنے کے بعد یہاں کے بسنے والی نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو، لیکن دماغ اور فکر کے اعتبار سے انگریز ہو۔ یہی فکری جنگ ہے، فکری استعمار کا ایک راستہ ہے۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں اب اس فکری استعمار کے لیے کیا کیا کوششیں کی گئی، تو اس ضمن میں انہوں نے ذکر کیا کہ لقد ادرک هذا الاستعمار اہمیت الوسائل الاعلام۔ اس استعمار میں جب فکر کی جنگ لڑنی ہے تو اس جنگ کے لیے، اس جنگ کو لڑنے والے ماہرین نے یہ بہت اچھی طریقے سے اسٹڈی اور تحقیق کی نتیجے پر پہنچے کہ اس میں ذرائع ابلاغ کا سب سے زیادہ اہم کردار ہے۔ ذرائع ابلاغ، اخبار، ریڈیو، اب اس کی اہمیت کم ہو رہی ہے، ریڈیو کی، ٹی وی چینلز، اور اب تو نیٹ آ گیا، انٹرنیٹ۔ ذرائع ابلاغ بہت زیادہ اہم ہے، بلکہ ایک جملہ یہاں کہوں، اس کو جمہوریت کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے۔ ذرائع ابلاغ میں جتنی مؤثر جنگ لڑی جا رہی ہے تشہیر، پروپیگنڈے کے ذریعے سے، وہ ہتھیاروں کی جنگ سے زیادہ اہم اور زیادہ کاری ہے، اثر انداز ہونے والی ہے فکر کی دنیا میں، اور یہی فکری یلغار کا ذریعہ ہے۔ تو اس استعمار نے، مسلمانوں کے دشمنوں نے جب یہ منصوبہ بندی کی کہ مسلمانوں کو فکر کی جنگ میں زیر کرنا ہے، عقائد خراب کرنا ہے، ان کی ایمان کی متاع کو برباد کرنا ہے، تو اس سلسلے میں ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ سب سے زیادہ بہترین ہتھیار اس سلسلے میں، با اثر ہتھیار، ذرائع ابلاغ ہے۔ ہاں، ایسے زمانے میں جس میں دنیا کے وسائل پر وہی قابض ہوتا ہے جو وسائل اعلام پر قابض ہوتا ہے، جو ذرائع ابلاغ پر قابض ہے وہی دنیا پر۔ آج ہندوستان میں آپ دیکھیے، حکومت کوئی کام نہیں کر رہی ہے، الیکشن میں دھاندلی کر کے جیت لی ہے، اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کاموں سے متاثر ہو کر لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا۔ پورا ہندوستان جانتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، سارے لوگ ناراض، لیکن ذرائع ابلاغ یہ کہہ رہا ہے کہ لوگ ان سے خوش ہیں۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں اور دو جملوں میں کہا، اس کی تفصیل آپ خود میں سمجھتا ہوں اچھی طرح جانتے ہیں موجودہ حالات۔ تو انہوں نے دیکھا کہ دنیا پر، ہاں، میں یمتلک فیہ ہذہ الوسائل، جو شخص ان وسائل پر، اخبارات، ٹی وی چینلز، نیٹ پر جو قابض ہوتا ہے وہی دنیا پر قابض ہوتا ہے۔ جیسا چاہے دنیا کو نقشہ بنا کر دکھائے، جس چیز کو چاہے اچھا دکھانا اس کو اچھا دکھائے گا، جس چیز کو چاہے برا دکھانا اسے برا دکھائے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی بری سی بری چیزوں کو ہمارے ہاں وسائل اعلام اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، اور اچھائیوں کو، دوسرے لوگوں کی اچھائیوں کو بھی برائی بنا دیتا ہے۔ چنانچہ اس میں کوئی تعجب نہیں جب ہم یہ جانتے ہیں کہ یہاں تقریباً یہ کتاب جس کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے یہ نکات پیش کر رہا ہوں، یہ سن 2004 میں لکھی گئی، سن اشاعت 2004 کی ہے۔ اس میں جو اعداد و شمار پیش کیے گئے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ آج 2020 چل رہا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہوا ہوگا، تو یہ 2004 کے اعداد و شمار ہیں۔ تو صاحب کتاب نے کہا کہ جب انہوں نے اس بات کا ادراک کیا اور دماغ والی جنگ، فکر کی جنگ لڑنا شروع کی، تو اس میں وسائل اعلام کا، ذرائع ابلاغ کا زبردست اثر دیکھ کر اس کو اختیار کرنا چاہا۔ لہذا ہمیں اس بات پر ان کے جملے تعجب نہیں ہوتا کہ آج دنیا کے اندر انٹرنیشنل لیول کی جو خبر رساں ایجنسیاں ہیں وہ ٹوٹل 120 وکالہ ہیں، ایجنسیاں 120 خبر رساں ایجنسیاں، یہ 2004 کی، اس میں کچھ ہو سکتا ہے اضافہ ہو گیا ہو۔ اس میں سے 120 میں سے صرف 30 امریکی ہے، 30 خبر رساں ایجنسیاں جو خبریں، اخبارات کو، ٹی وی چینلز کو پاس کرتی ہیں، یعنی ان کو خبریں حاصل کرنے کا جو ہے ذریعہ مانا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو اخبارات ہیں ان کے ذریعے سے خود بخود خبریں آتی ہیں اور اس کے حوالے سے یہ خبر لوگوں میں نشر کرتے ہیں۔
تو ایسی خبروں کی ٹوٹل دنیا کے اندر انٹرنیشنل سطح کی 120 ایجنسیاں، 120 میں سے صرف امریکہ کی 30، اور اس 30 کی عالم عربی میں، مسلمانوں کے ممالک میں، عالم عرب میں 200 برانچز ہیں۔ ان 3 وکالت الانباء یا کہنے کے خبر رساں ایجنسیوں کی جو 30 ہیں امریکہ کی، اس صرف امریکہ کی 30 خبر رساں ایجنسیوں کی 200 جو ہے وہ برانچز ہیں عالم عرب میں، صرف عالم عرب میں 200 برانچز، اور کہہ رہے ہیں کہ ان وکالات کا، یہ جو خبر رساں ایجنسیاں ہیں، ان کا جو میزانیہ ہے، یعنی ہم کیا کہیں گے اس کو، بجٹ، ان کا جو بجٹ ہے، خرچ ہے، اکیلے یہ عرب کے ممالک کے تعلیم کے لیے مخصوص جو بجٹ ہے اس سے زیادہ ہے۔ عربی ممالک کا تعلیمی خرچ جو ہوتا ہے سالانہ، اس کے مقابلے میں یہ جو خبر رساں ایجنسیوں کا سالانہ خرچ ہے وہ زیادہ ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے اس کو کتنی اہمیت دی ہے۔ ہمارے یہاں اس کی اہمیت نہیں ہے۔ ہاں، ایک مولوی بیچارہ رسالہ نکال رہا ہے، کتاب نکال رہا ہے، تو وہ 4-5 سال نکالے تو وہ قرض کے بوجھ میں ڈوب جاتا ہے، نہ کوئی خریدنے والا، نہ کوئی مدد کرنے والا۔ ذرائع ابلاغ کی ہمارے یہاں کوئی اہمیت ہی نہیں سمجھی جاتی۔ ہاں، 1500 کوئی اخبار پرچہ نکلتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ بڑی تعداد میں شائع ہو رہا ہے۔ ہندوستان میں، مہاراشٹر میں، ہاں، کہتے ہیں کہ شیو سینا کا یہ سامنا آغاز ہوا تو 1.25 لاکھ سے اس کی ابتدا ہوئی تھی، 1.25 لاکھ کی تعداد میں چھپنے سے شروعات ہوئی تھی، آج لاکھوں کی تعداد پہنچ چکی۔ کوئی اردو اخبار 15-20 ہزار 25 ہزار سے زیادہ آج تک نہیں بڑھا۔ ہاں، ہمارے وسائل اعلام کا ہمارے یہاں کیا حال ہے اور ہم کتنی اہمیت سمجھتے ہیں۔ کوئی بڑے سے بڑا ادارہ، مالدار شخص اگر کوئی پرچہ شروع کر رہا ہے تو اپنے مضمون نگاروں کو بڑی محنت مشقت کے بعد مضمون لکھ رہا ہے، محنتیں کر رہا ہے، پرچے کے لیے ایڈیٹنگ کر رہا ہے، اس کی تنخواہ جو ہے دوسروں کے چپراسی سے بھی کم ہوتی ہے۔ بڑا قیمتی مضمون لکھا تو 200-400 دے دیا تو احسان جتایا۔ ان لوگوں کے یہاں لاکھوں سے معاوضہ دیا جاتا ہے کیونکہ وہ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مغرب کا جو وہ ذرائع ابلاغ ہیں، اعلام ہے، وہ عام طور سے پوری دنیا کا جو اعلام ہے، پوری دنیا کے ذرائع ابلاغ کا کے مقابلے میں 90% انحصار مغربی دنیا پر ہے۔ یہاں انہوں نے صرف امریکی کا ذکر کیا۔ ہاں، آپ نظم الحفیظ صاحب کی کتاب کیا ہے، مغربی میڈیا اور مسلمان، بڑی شاندار کتاب ہے، دیکھتے ہی دیکھتے اس کے 10 ایڈیشن شائع ہو چکے، اس کو پڑھیے تو معلوم ہوگا کہ یہودیوں نے کس طریقے سے پوری دنیا کے میڈیا پر قبضہ کیا ہے۔ اگر کسی نے یہودیوں کے خلاف لکھنے کی کوشش کی تو یہودیوں کی عالمی اقتصادی کمپنیوں نے اس کو اشتہار دینا بند کر دیا، اس کا بائیکاٹ کیا، اس کے لیے رکاوٹیں کی، یہاں تک کہ وہ مجبور ہو کے بیچنے پر مجبور ہو گیا۔ جب بیچنے پہ آیا تو یہودیوں نے ہی خرید لیا۔ اس طریقے سے دنیا کے اکثر ذرائع ابلاغ کے جو مرکزی حصے ہیں وہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ یہ امریکہ کے جو 30 بتا رہے ہیں اس میں زیادہ تر یہودیوں کا تسلط ہے۔ لہذا یہودی یہ کہتے ہیں حق بجانب ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں وہی شائع ہوتا ہے، ہم دنیا کو جیسا دکھانا چاہتے ہیں۔ بہت مشہور ہوا تھا جب پہلا حملہ ہوا عراق کے اوپر امریکہ اور اتحادیوں کا، تو اس وقت امریکہ کے ایک اخبار والے نے اپنے صحافی کو بار بار فون کیا اور کہا کہ تم جلدی سے جنگ کی تصویریں بھیجو۔ تو اس صحافی نے، نمائندے نے، جو محاذ پر عراق میں کام کر رہا تھا، اس نے کہا کہ میں تصویریں تو بھیج سکتا ہوں لیکن میری رپورٹ تیار نہیں ہے۔ تو اخبار یا ٹی وی چینل کے جو ذمہ دار ہیں، مدیر نے اس کو جواب دیا کہ تم صرف تصویریں بھیجو، رپورٹ تیار کرنا، کیا دکھانا ہے، یہ ہمارا کام ہے، رپورٹ ہم بنا لیں گے، تم کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف تصویر بھیجو، ہم تصویر کے ذریعے سے لوگوں کو یہ دھوکہ دے دیں گے کہ یہ وہی کی حقیقت ہے، رپورٹ ہم تیار کریں گے جو ہم چاہتے ہیں، ٹیبل نیوز، ٹیبل رپورٹ۔ اور آج کل ایسا ہی چلتا ہے اور زیادہ تر انہی پر بھروسہ کیا جاتا ہے جو جھوٹ بولتے ہیں۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ یہود کا امریکی ذرائع ابلاغ پر، امریکی ذرائع ابلاغ، ابھی دنیا کی بات، مغرب کے دوسرے ممالک کی بات چھوڑیے، انہوں نے تذکرہ کیا کہ امریکہ کے جو ذرائع ابلاغ ہیں اس پر یہودیوں کا تسلط اور قبضہ۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قابل ذکر بات ہے کہ یہودی جو ہے امریکہ کے ذرائع ابلاغ پر پورے طریقے سے قابض ہیں، مسلط ہیں، چاہے ٹیلی فون کے چینلز کا معاملہ ہو، جیسے CNN کا چینل، اسی طریقے سے ABC چینل، CBS چینل، اور یا
اخبارات، صحیفوں اور اخبارات کا میدان ہو، اس ذرائع ابلاغ میں ایک تو ٹی وی چینلز ہیں، تو یہ 3 بڑے بڑے چینلوں کا نام انہوں نے بطور مثال پیش کیا، ان سب پر یہودیوں کا قبضہ۔ پھر اس کے علاوہ اخبارات کے یہود جو ہیں وہ امریکہ کے اخبارات کے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں، ان کے ادارے ہیں، اخبارات کے ادارے، ان کے 3 مؤسسات، 3 مرکز کے مالک ہیں جو کہ اصل دنیا کے ذرائع ابلاغ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ وہ کیا 3 اخبارات ہیں، 3 ادارے ہیں؟ ایک نیو یارک ٹائمز ہے، دوسرا واشنگٹن پوسٹ، تیسرا وال اسٹریٹ جرنل۔ یہ تینوں یہودیوں کے زیر تسلط ہے۔ کبھی واشنگٹن پوسٹ کسی اور کا ہوا کرتا تھا، یا نیو یارک ٹائمز نظر الحفیظ ندوی صاحب نے ذکر کیا ہے، اسے یہودیوں نے ہتھیا لیا، کہہ رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہفتہ واری مجلات اور پرچے نکلتے ہیں، ہاں، ان میں سے جتنے اہم مجلات پرچے ہیں جو لوگوں میں عام طور سے شائع ہوتے ہیں یا رائج ہیں، وہ یہودیوں کے قبضے میں ہیں، جیسے ٹائم، ہاں، ٹائم ایک پرچہ ہے، اسی طرح نیوز ویک، اسی طرح یو ایس نیوز۔ پھر اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سوال کریں، یہاں ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ ان خبر رساں ایجنسیوں کا عربی اور اسلامی دنیا کے میدان میں کیا کام ہے؟ یہ جو امریکہ کے خبر رساں ایجنسیاں ہیں، صحیفے ہیں، اخبارات ہیں، چینلز ہیں، ان کی جو شاخیں کھلی ہوئی ہے عالم عرب میں مسلمانوں کے بیچ میں، تو ان کا اس اعلام کا، ذرائع ابلاغ کا امریکہ مسلمانوں کے بیچ میں کیا کام؟ معاف کیجئے کہ یہاں میں نے غلط کہہ دیا کہ ان کے مقابلے میں عربی اور اسلامی خبر رساں ایجنسیوں کا کردار کیا ہے، اس کے مقابلے میں ان کا کردار کیا ہے، یا کتنے طاقتور ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جواب انتہائی شرمناک اور افسوسناک حقیقت کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ یہ کہ عربی اور اسلامی وکالات اور خبر رساں ایجنسیاں صرف داخل میں کام کرتی ہیں، اور اجنبی وکالات، اجنبی باہر کی خبر رساں ایجنسیوں پر انحصار کرتی ہیں، خاص طور سے دنیا کی وہ 5 خبر رساں ایجنسیاں جنہوں نے دنیا کی خبروں کا بیشتر حصہ اپنے قبضے میں کر رکھا ہے، معلومات کو، ہاں، تقریباً 80%۔ یہ 5 خبر رساں ایجنسیاں دنیا کی ایسی بڑی بڑی ہیں، 5 ایجنسیاں جس نے دنیا کی 80% خبروں کو کوریج دے رکھا ہے، یعنی ہمارے اور آپ تک جو خبریں پہنچتی ہیں، پوری دنیا میں جو خبریں پہنچتی ہیں، جو رپورٹیں پہنچتی ہیں، ان کا 80% انہی 5 ایجنسیوں کی سے صادر ہوتا ہے۔ وہ کون کون سی ہیں؟ ایک تو رائٹر ہے، رائٹر جس کو بعض لوگ کہتے ہیں روئٹر، ہاں، دوسرا ایسوسی ایسڈ پریس۔ ہمارے ہاں جو مقامی اخبارات ہیں، آپ بمبئی کے اخبارات دیکھیں، مقامی اخبارات میں دیکھیں، آپ کو ان ایجنسیوں کے حوالے اکثر نظر آئے گا، ایسوسی ایسڈ پریس، رائٹر، ہاں، اسی طرح یونائٹڈ پریس انٹرنیشنل، یہ تیسری ایجنسی ہے۔ چوتھی ایجنسی وکالت الانباء الفرنسیہ، فرانس کی خبر رساں ایجنسی، ہاں، اور اس کے بعد جو ہے روس کی خبر رساں ایجنسی جس کو تاس کا نام دیا جاتا ہے، شارٹ میں تاس کہتے ہیں، ہاں۔ اور عربی اور اسلامی ان خبر رساں ایجنسیوں کے مقابلے میں آپ کسی مسلمان، کسی عربی خبر رساں ایجنسی کو نہیں پائیں گے کہ لوگ اس پر اعتماد کرتے ہوں، بلکہ الٹا یہ نظر آئے گا کہ مسلمانوں کی جو ذرائع ابلاغ ہیں وہ اکثر و بیشتر ان عالمی یہودی خبر رساں ایجنسیوں پر انحصار کرتے ہیں، جو وہ دکھاتے ہیں وہی ہم دیکھتے ہیں، جس کو وہ اچھا کہتے ہیں بہت سارے مسلمان اسے اچھا کہنے لگتے ہیں، سعودی عرب کو برا کہتے ہیں، ہمارے تحریکی اور رافضی بھی ان کے ساتھ بولنے لگتے ہیں، تو عام انسان جو حقائق سے ناواقف ہے اور جاننے کے لیے کوئی اس کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، وہ بھی گالی دینا شروع کر دیتا ہے اہل حق کو۔ اور جن لوگوں کی تعریف کی جاتی ہے، ترکی کی، ایران کی، جو ہر موقع پر، ہر محاذ پر، اندر سے باہر سے امریکہ، یہودیوں اور مسلمان دشمنوں کا ساتھ دیتے ہیں، ان کے اعلی کار بنتے ہیں، ان کے ایجنڈوں کو بروئے کار لاتے ہیں، مسلمانوں میں اہل حق کی مخالفت کرنے کے لیے ان کو معلومات فراہم کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، تو ہمارا عام آدمی بھی ان کو اچھا سمجھتا ہے جو مسلمانوں کی خبر کوت ہے۔ یہ خبروں کے ذریعے سے میں نے کچھ اشارے کیے۔ اب جب ذرائع ابلاغ پر ان کا قبضہ اور تسلط ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اس کا سب سے زیادہ اثر ہے تو اس کے ذریعے سے فکر کے شبہات اور شہوات کے فتنوں کو دور دور گھر گھر پہنچایا گیا۔ اس کے ذریعے سے جو میدان جنگ میں جو جنگ لڑی جاتی ہے وہ صرف میدان تک محدود ہوتی ہے، تسلط حاصل کرنے کے بعد پالیسیوں، قوانین کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو دبایا جاتا ہے،
لیکن چینلز کے ذریعے سے, انٹرنیٹ کے ذریعے سے ایک نوجوان گھر میں اکیلے میں اپنے کمرے میں جب بند ہو جاتا ہے تو موبائل کو شروع کرنے کے بعد ننگی تصویریں دیکھ رہا ہے, ننگی فلمیں دیکھ رہا ہے. اسے ایسی انگریزی امریکی فلم دکھائی جا رہی ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ماں اور بیٹے کا جنسی تعلق قائم ہو گیا, جو کبھی اس نے انسانی اور فطری غیرت کی بنیاد پر جو کبھی سوچا نہیں ہوگا وہ اس کے دل و دماغ میں ڈالا جا رہا ہے. ہماری خواتین اور عورتیں جو گھر سے نکلتی نہیں تھی, آپ کے بیڈ روم تک اس غزوہ فکری کے اسباب کو پہنچا دیا گیا کہ ٹی وی چینلز کو دیکھنے کے بعد ایک مسلمان لڑکی بار بار دیکھتی ہے اور محسوس کرتی ہے کہ اس کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ تم کو پردے میں رکھا گیا, تم کو چار دیواری میں قید رکھا گیا. اور دیکھو ایک غیر مسلم لڑکی جو ہے, عیسائی لڑکی, پردہ ہی نہیں بلکہ کپڑا بھی کم کر کے چل رہی ہے, کوئی بولنے والا نہیں ہے, کوئی مذائقہ نہیں ہے, یہ تو لطف اور لذت پا رہی ہے, رونق محفل ہے. جب کسی مجلس میں جا رہے ہیں تو اجنبی مردوں کے باہوں میں باہیں ڈال کر جو ہے رقص کر رہی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, شراب پی رہی ہیں, کوئی بات نہیں, گیت گا رہی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, فیشن شو میں جو اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, بلکہ اس کو ایسا سمجھتے ہیں, یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو ان کو کیسی لذت مل رہی ہے, دولت مل رہی ہے, شہرت مل رہی ہے. اور وہ جھانک کر نہیں دیکھ پاتی کہ فیشن شو میں شریک ہونے والی عورتیں جب سال دو سال گزرتا ہے اور ان کا حسن پرانا اور قدیم ہو جاتا ہے تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, اور وہ روتی ہیں, وہ یہ اعتراف کرتی ہیں کہ ہمارا استحصال کیا گیا. ہماری خواتین کو یہ سب کچھ دکھانے کے بعد تاثر دیا جاتا ہے کہ تم کو یہ کیوں چار دیواری میں رکھا گیا ہے؟ اسلام کی تعلیمات کی وجہ سے, مسلمان ہونے کی وجہ سے. اسلام پردے میں رہنے کی تعلیم دیتا ہے, تو اب یہ اسلام کی پابندی سے آپ باہر نکلیں, آزادی حاصل کریں. اور پھر اس کا نتیجہ کبھی کبھی یہاں تک نکلتا ہے کہ ٹی وی سیریلز اور اس کے بعد کہ ایک مسلمان لڑکی, ایک مسلمان لڑکا عقیدے کو, دین کو غیر ضروری سمجھ کر یہ بھی تسلیم کر لیتا ہے کہ ہمارا غیر مسلم سے نکاح کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ابھی کتنے واقعات ہوئے, پتہ چلا ماں باپ کو, کلپ آئی تھی کچھ دنوں پہلے, کچھ مہینوں پہلے, کہ میری بیٹی جو ہے ایک غیر مسلم سے, اپنے کالج کے ساتھی سے رجسٹرڈ میرج کر رہی ہے, سرکاری طور پر, قانونی طور پر, عدالت میں جا کے. ماں باپ پہنچے تو بیٹی نے کہا کہ میں نے اپنا مذہب بدل دیا, اگر آپ لوگوں کو مجھ سے ملنا ہے تو آپ لوگ بھی مذہب بدل کر آئیں. یہ شبہات کے فتنے اور یہ ذرائع ابلاغ کی تاثیر کا میں بہت ہی ہلکا آپ کو نمونہ پیش کر رہا ہوں. آپ کو گھر گھر, گلی گلی, علاقے میں اس کے اثرات نظر آئیں گے. ایسی زبان مسلمان بولتا ہے جو کوئی صحیح عقیدے والا انسان بول ہی نہیں سکتا, اور جب آپ اس سے اختلاف کریں گے تو وہ آپ کو نیرو مائنڈیڈ, تنگ ذہن, کم علم, پرانے زمانے کا. مولویوں کو, ہمارے ہاں جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, جو امیر طبقہ ہے, آپ ان کی مجلسوں میں بیٹھیں, جہاں کوئی واقعہ ہوگا تو مسلمانوں کو کوسیں گے, مولویوں کو برا بھلا کہیں گے. سودی لین دین کر رہے ہیں تو کہیں گے کہ حرام کام کر رہے ہیں تو کہیں گے کہ ارے مولویوں کے پاس مت جائیے, وہ جو ہے فتوے دیں گے نا, تو ہم جو کاروبار کر رہے ہیں اس سے بھی وہ منع کر دیں گے. مولویوں کی بے عزتی, علماء کی بے عزتی. علماء کی بے عزتی کا مطلب ہے دین کی بے عزتی. یہ میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ان کے ایجنڈے کا حصہ ہے. ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے اسلام اور مسلمانوں کی تصویر جہاں بگاڑی جائے, وہاں نئی نسل کو, غیر علماء کو علماء سے دور کیا جائے. اس کے لیے بہت محنت کی ہے یہود و نصارہ نے, اور آج ہم اس میں کامیاب ہیں. علماء کی قیمت کو آج کا نوجوان طبقہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے. اہل علم کی قدر و قیمت کو, ان کی مجلسوں کو, ان کے خطبوں کو, ان کے دروس کو, ان سے استفادے کو, ان کے ساتھ وقت گزارنے کو. ہم سلف میں پڑھتے ہیں کہ لوگ محدثین کا وقت چاہنے کے لیے اتنی کوشش کرتے تھے کہ موقع نہیں مل رہا ہے, درس میں نہیں بیٹھ پا رہے ہیں, تو مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد جب وہ گھر جاتے ہیں تو ساتھ ساتھ چلے, شاید راستے میں کچھ حدیث, کچھ بات بتا دیں. اتنا شوق تھا ہمارے مسلمانوں کو پہلے دین سے, علماء سے, قرآن اور حدیث کو سیکھنے سے. آج یہ سب غیر ضروری بن گیا ہے. یہ ان شبہات اور ذرائع ابلاغ کے اثرات ہیں. اس کے بعد انہوں نے دوسرا عنوان قائم کیا, ذکر و بعض مظاہر الغزو الفکری الموجہ لعقیدت التوحید و اصول الشریعت و احکامہا, کہ غزوہ فکری کے بعض مظاہر کا بیان. غزوہ فکری کے ٹوٹل نہیں, فکری جنگ, شبہات کے فتنے مسلمانوں میں ابھارنے کے بعض مظاہر اور ذریعوں کا بیان, جو کہ توحید کے عقیدے کو نشانہ بناتا ہے اور شریعت کے اصول اور احکام کو نشانہ بنانے والا ہے, اس کی طرف رخ کرنے والا ہے. تو اب ان میں نمبر 1 اولن, سب سے پہلا, یہ اولن کہہ کے انہوں نے
تقریباً 8 یا 9 اسباب کو بیان کیا ہے، ثانیاً اور ثالثاً کہہ کے کئی، اور سب میں سمجھتا ہوں بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ سب سے پہلے التہوین من عقیدۃ الولاء والبراء وتشویہها وتسلیط معاول الحق علیہا، پہلا عنوان قائم کیا انہوں نے کہ اولاً عقیدے سے دور کرنے، شبہات کے فتنے میں مبتلا کرنے کا پہلا جو ان کا حربہ ہے، ہتھ کنڈا ہے، وہ ہے ولا اور برا کے عقیدے کو معمولی بنا کر دکھانا، اس کی اہمیت کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، اور اس پر معاول حد یعنی ہدم کر دینے والی کدال، اس کو تباہ اور برباد کر دینے والی کدال چلانا، یعنی اس پر پانی پھیر دینے کی کوشش کرنا کہ مسلمانوں کی نظر میں ولا اور برا، ولا اور برا میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ بیان کیا، ولا دوستی، برا دشمنی یا لا تعلقی۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اگر ولا اور برا اسلامی کو اختیار کریں گے تو جو مسلمان ہے، جو عقیدے کا اور صحیح منہج کا حامل ہے، وہ ہمارا دوست ہے، اس سے ہم تعلق رکھیں گے۔ جو اس کے خلاف ہے اس سے ہمارا تعلق نہیں، چاہے سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے صحابہ کرام، کافر ہے تو گھر چھوڑ دیا، جنگ میں سامنے آیا تلوار چلا دی۔ جب تک یہ ولا اور برا مسلمانوں کے اندر رہے گا مضبوط، یہاں صرف ایک جملہ کہہ کے آگے یہ وضاحت ہو جائے گی مزید، یہ ولا اور برا رہے گا تو یہ دشمنوں کی فکر سے متاثر ہونے کو بچائے گا۔ ہمارے جو نوجوان قادیانیت سے، انکار حدیث سے، یہودیوں اور نصرانیوں کے مختلف ازم سے جو متاثر ہو جاتے ہیں، کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ولا اور برا نہیں ہے۔ براعت کا اسلامی عقیدہ اگر ان کے پاس رہے گا تو فوراً چونک جائیں گے کہ ارے ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، ہم اس سے دوستی نہیں کر سکتے۔ تو مسلمانوں کے اسلام اور ایمان کو بچانے کی سب سے بڑی عقیدے کی بنیاد ولا اور برا کا صحیح عقیدہ ہے، اور سب سے زیادہ اسی کو دشمنان دین نے نشانہ بنایا، اور ہم سوچتے بھی نہیں۔ ہمارے دوستی اور دشمنی کا معیار توحید، دین، اسلام، حق اور ناحق ہو۔ جو اہل حق ہے وہ ہمارا دوست، جو اہل باطل ہے چاہے وہ ہمارا خاندانی رشتہ دار کیوں نہ ہو، وہ ہمارا مخالف ہے۔ تو کہا سب سے پہلے، تو کہہ رہے ہیں کہ آگے وضاحت کر رہے ہیں خود ہی صاحب کتاب کہ ولا اور برا کا جو عقیدہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کی عبادت میں توحید جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس پر مبنی ہے۔ اسی طرح یہ اس کے رسول کے لیے اس کی توحید کے ساتھ، یعنی پھر سے میں جملے کو دہراؤں کہ جو اسلامی عقیدہ ہے ولا اور برا کا، یہ کس بنیاد پر قائم ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت میں توحید کو اختیار کرتا ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس بنیاد پر اللہ سے دوستی کرے، دین سے دوستی کرے، لوگوں سے دوستی کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور تشریح میں ان کو اکیلا جاننے کی بنیاد پر جو شخص اللہ کے رسول کو مان رہا ہے، آپ کی اتباع کر رہا ہے، وہ ہمارا دوست ہے۔ آپ کو جو دینی پیشوا مان رہا ہے وہ ہمارا رشتہ دار ہے، اور جو آپ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، جو آپ کا مخالف ہے وہ ہمارا مخالف ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ کے دین کی نصرت، مسلمانوں سے دوستی، ان کی نصرت اور محبت کر کے ان بنیادوں پر یہ ولا اور برا کا عقیدہ قائم ہے۔ کما تقوم علی ما یقتضی ھذا الولاء من البراءۃ من الشرک والمشرکین والکفر والکافرین والنفاق والمنافقین، جیسا کہ یہ عقیدہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ بندہ جو ہے جس طریقے سے اللہ، رسول اور مومنین سے محبت کرے، ان کی بنیاد پر لوگوں سے تعلق قائم کریں، ویسے ہی اس کی ضد میں جو ہے شرک اور مشرکین سے، کفر اور کافرین سے، نفاق اور منافقین سے دوری اختیار کرے، ان سے اپنے آپ کو بچائے، ان سے لا تعلقی اختیار کرے، وبغضهم ومفارقتهم، ان سے بغض اور نفرت کرے، ان سے علیحدہ رہے۔ بہت اچھی طریقے سے سمجھیں، ولا اور برا میں کافروں سے لا تعلقی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم چلتے پھرتے غیر مسلموں سے کاروبار کا تعلق کاٹ لے ہوئے، ان کی دکان سے سامان نہ خریدیں، سماجی تعلقات ان سے نہ رکھیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ دینی بنیاد پر ان کے سامنے ہم سپر نہ ڈالیں، رازدار نہ بنائیں، ان کو اپنا وہ بھائی نہ مانے جو مسلمان کو مانتا ہے۔ یہ اخوت اسلامیہ ولا اور برا کے اسلامی عقیدے کی بنیاد پر قائم ہو رہی ہے، اور جب یہ رشتہ مسلمانوں سے ہے تو جو رشتہ مسلمانوں سے ہے وہ دوسروں سے نہیں ہوگا۔ اس کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ تعصب سمجھ رہے ہیں؟ آگے اس کی وضاحت آئے گی، اس سے آپ کی اور ہمارے دین کی فکر کی حفاظت ہوگی۔
شبہات کے فتنے سے انسان پہ محفوظ رہنے کی سب سے بڑی بنیاد یہی ولا اور برا کا عقیدہ ہے۔ آگے انہوں نے کہا کہ وہذا ہوا حقیقت و کلمۃ التوحید، یہی کلمہ توحید کی حقیقت ہے، اس کا تقاضا بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ جو اسلام کی جو بنیاد ہے، جس کے فوائد اور بہت ساری معنویت آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، یہ اس لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے اور ماننے کا تقاضا ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی کا معیار قائم کریں۔ وہذا ہوا حقیقت دعوت الانبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، اور یہی تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی دعوت کی حقیقت بھی ہے، اور ان میں سر فہرست، تمام انبیاء کرام میں سر فہرست رحمان کے دونوں خلیل ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم امام الحنفاء علیہ الصلوۃ والسلام، یہ دونوں سر فہرست ہیں، جس کی اقتداء کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا اپنے اس فرمان میں کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ سورہ ممتحنہ کی یہ بڑی مشہور آیت ہے، اس کو اچھی طرح دماغ میں بٹھا لے، ہاں، کہ ولا اور برا کی اہمیت اس سے معلوم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ ومن معہ والذین معہ، اور وہ لوگ جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی ہیں۔ یہاں ساتھی سے مراد کون ہے؟ آپ کے رفقا اس زمانے کے نہیں، بلکہ انبیاء کرام، ابراہیم اور ابراہیم کے ساتھی جو دوسرے انبیاء اور مرسلین ہیں۔ یہ جو میں ترجمہ یا مفہوم کر رہا ہوں دوسرے علماء نے بھی کیا، اور قرآن کی آیت کا اگلا حصہ اس معنی کو واضح کر رہا ہے کہ اذ قالوا لقومہم، جب ان لوگوں نے اپنی قوموں سے کہا۔ پتہ یہ چلا کہ ابراہیم کے ساتھی سے مراد انبیاء ہیں۔ ہر نبی نے اپنی اپنی قوم سے کہا، جب انہوں نے اپنی قوموں سے کہا، ہر نبی نے کہا، کیا کہا؟ کہ انا براء منکم، کہ ہم تم سے بری ہیں۔ کافروں سے، مشرکین سے انبیاء کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ ہم تم سے بری ہیں۔ انبیاء کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے بری ہیں، اور ہم اور آپ کہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں۔ کیا صحیح طریقہ ہوگا؟ صحیح عقیدہ ہوگا؟ سوچئے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام میں تمہارے لیے نمونہ ہے، انبیاء میں نمونہ ہے، ان کے ساتھیوں میں کیا نمونہ ہے؟ کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے بری ہیں، وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان چیزوں سے بری ہیں جو اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ کفرنا بکم، ہم نے تمہارا انکار کیا، کفر کیا، ہم تم جس دین پر ایمان رکھتے ہو ہم اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ ولا اور برا دیکھیے کہ تمہاری اور ہماری نہیں بنتی اس معاملے میں۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور تمہارے اور ہمارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغضاء، نفرت ظاہر ہو چکی ہے، چونکہ تم اہل باطل ہو، اہل شرک ہو، ہم اہل حق، اہل توحید ہیں، اہل ایمان ہیں، لہذا توحید اور ایمان کے درمیان کی جو جنگ ہے وہ ہمیشہ کے لیے بالکل نمایاں ہے، ہماری اور آپ کی اس معاملے میں جم ہی نہیں سکتی۔ یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء کی مشترکہ متفقہ سنت اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے بتائی، اور ہم سے، آپ سے کہا، سارے مسلمانوں سے کہا کہ ان میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ تم دوستی اور دشمنی کی یہ بنیاد اختیار کرو۔ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، تمہارے اور ہمارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور عداوت، بغض اور عناد ظاہر ہو چکا، یہاں تک کہ تم اکیلے اللہ پر ایمان لاؤ۔ جب تم ایمان لے آؤ گے تو تم ہمارے دوست اور ہمارے ساتھی بن جاؤ گے۔ ہاں آگے یہ 2-3 منٹ میں اس مضمون کو پورا کروں کہ ہمارے دین کے دشمنوں نے اچھی طریقے سے یہ علم حاصل کر رکھا ہے، اسٹڈی کر رکھی ہے مسلمانوں کے بارے میں۔ آج کی تاریخ میں ایک جملہ بولوں، آج اسلام کی کئی چیزیں کہ کون سا مسلمانوں کا فرقہ قرآن حدیث کے مطابق ہے، مسلمانوں کی طاقت کا راز کیا ہے، قرآن کی کیا اہمیت ہے، یہ آج امریکہ، برطانیہ، اسرائیل، ہاں، اور ان ممالک کے دانشوروں نے جیسی اسٹڈی کی ہے اور جتنا اچھا وہ جانتے ہیں، بلکہ ہمارے ملک کی کچھ محکمے اور کچھ ایجنسیاں جتنا اچھا جانتی ہیں، وہ بہت مسلمانوں کی اکثریت وہ نہیں جانتی۔ کافر جو ہمارے دین کے بارے میں آج جو اسٹڈی رکھتے ہیں، مسلمان نہیں رکھتے۔ جیسے کفار مکہ نے کہا تھا نا کہ اس قرآن کو مت سنو، قرآن نے نقل کیا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اس قرآن کو سنو مت، کان مت رکھو اس پر، اور جب قرآن پڑھا جائے تو شور مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ کفار مکہ نے یہ کہا کہ قرآن
کو اگر تم نہیں سنو گے تو غالب آؤ گے. آج کے کافر بھی یہ جان رہے ہیں اور آج کے مسلمان یہ نہیں جانتے کہ قرآن کو سننے پڑھنے اور عمل کرنے سے ہم غالب آئیں گے. مسلمان نہیں جانتے, کافر جانتے ہیں. اسی لیے کافر مسلمانوں کو قرآن سے روکنے کی پوری کوششیں کرتے ہیں. خیر, تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے اس دین کے دشمنوں نے اچھی طرح سے یہ جان رکھا ہے کہ یہ عقیدہ دین اسلام کی اصل ہے اور کافروں اور کفر اور اہل کفر اور مسلمانوں کے بیچ سب سے بڑی رکاوٹ ہے یہی عقیدہ ولا اور برا. چنانچہ وبین اختراقہم لمجتمعات المسلمین, اور مسلمانوں کے بیچ میں پھوٹ ڈالنے کے لیے, مسلمانوں کے درمیان شگاف پیدا کرنے کے لیے, کمزوری ڈالنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ یہی عقیدہ ہے, توحید کا ولا اور برا کا عقیدہ. چنانچہ وہ برابر اس عقیدے پر اپنے حدم کی کدال, میں اس کا بہتر ترجمہ کیا کروں, معاول الحد میں بڑی اچھی عربی تعبیر ہے, اس کا بہت اچھا اردو جو ہے ترجمہ مجھے نہیں مل رہا ہے لیکن اس وقت ذہن پہ زبان پر نہیں آ رہا ہے کہ اس کو برباد کرنے کے لیے مسلسل اس پر ہتھیار چلاتے رہتے ہیں, شکوک و شبہات کے ہتھیار پوری اسلامی تاریخ میں ہر جگہ مسلمانوں پر. سیدھا جملہ میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ چونکہ انہوں نے یہ بات اچھی طرح جان رکھی ہے کہ مسلمانوں کو پر اثر انداز ہونے میں, ہماری کوششوں کفر اور شرک کے اثرات مرتب ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ ولا اور برا کا عقیدہ ہے, لہذا وہ ہمیشہ برابر سب سے زیادہ مسلمانوں کی جس چیز کو نشانہ بناتے ہیں وہ ان کے اسی عقیدے پر ولا اور برا پر. پوری اسلامی تاریخ میں ہم کو یہی نظر آئے گا. لیکن الحمدللہ والحمدللہ باعت بالفصل, ان کی یہ کوششیں اکثر و بیشتر ناکامی سے کا شکار ہوتی رہی اور مسلمانوں نے ایک زمانے سے دوسرے زمانے تک اس عقیدے کو مضبوطی سے تھامے رکھا. اور افسوس کی بات یہاں انہوں نے کہا کہ الحمدللہ, ہم ہر حال میں اللہ کے لیے تمام تعریفیں کہیں گے, لیکن یہ ایک گروہ رہا جیسا کہ اللہ کے رسول نے خبر دی, پیشین گوئی فرمائی اللہ کی طرف سے کہ ایک طائفہ, ایک گروہ مسلمانوں کا ہمیشہ حق پر قائم رہے گا. تو وہ حق پر قائم رہنے والا گروہ نے ہمیشہ حفاظت ضرور کی, لیکن مسلمانوں کے بہت سارے طبقات ان سازشوں کا شکار ہوتے رہے اور شبہات کے فتنے میں مبتلا ہوتے رہے. چنانچہ آج کے زمانے میں کفار کا حملہ اور ان کی فکری جنگ مسلمانوں کے ملکوں پر مختلف وسائل کے ساتھ جاری ہے, بلکہ پچھلے زمانوں کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے یہ حملے ہو رہے ہیں. خاص طور سے جو ہمارا زمانہ اعلامی ذرائع ابلاغ کا انقلاب دیکھ رہا ہے بہت بڑے پیمانے پر, جس کی وجہ سے انہوں نے ذرائع ابلاغ کو پورے طریقے سے اپنے قبضے میں کر کے, مسخر کر کے شبہات کو پھیلانے اور حق اور باطل کو ملتبس کرنے کا بہت سا طریقہ اختیار کر رکھا ہے, بڑا مؤثر طریقہ اختیار کرتا ہے. اور اس کے اثرات مسلمان معاشروں میں آج اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس کے اثرات نمایاں ہو رہے ہیں. ابھی جو میں نے بیان کیا کہ بہت سارے مسلمان لڑکے لڑکیاں نوجوان یہاں تک کہ بوڑھے بھی ان سے متاثر ہو کر عقائد اسلامیہ سے منہ موڑ رہے ہیں, اسلامی احکامات کو غیر ضروری سمجھتے ہیں. کوئی پردے کا مذاق اڑاتا ہے, کوئی شار شادی کا مذاق اڑاتا ہے, کوئی جو ہے ختنہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے, کوئی جو ہے عقائد سے متعلق کہتا ہے کہ اس کو ہم اختیار کریں گے تو یہ تنگ نظری ہے, کوئی جہاد کو رد کرتا ہے, کوئی کسی چیز کو. چنانچہ وساعدہم فی ذالک, اس سلسلے میں ان کی یہ جو کوششیں ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے اور مختلف ذرائع سے جاری ہے, اس میں ان کی مدد خود ہمارے درمیان کے کچھ لوگ ان کی مدد کرتے ہیں, یا تو جہالت کی وجہ سے, یا خبث اور گندگی کی وجہ سے, یا اسلام اور اہل اسلام سے نفرت کی وجہ سے. اور اس غزوے کے, اس جنگ کے جو بعض شکیں اور تجاویز ہیں, ان کے کام کرنے کے بعض طریقے ہیں, یا یوں کہہ لیجئے کہ جو ان کے ایجنڈے ہیں کہ کیا معاملہ کیا کام کرنا چاہتے ہیں, وہ آنے والی سطور میں بیان کیے جا رہے ہیں. نمبر 1 نمبر 2 کر کے انہوں نے 8 چیزوں کو بیان کیا ہے جو بہت اہمیت کے حامل ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے کے درس میں ہم اسے بیان کریں گے. میں نے جیسا کہ آپ لوگوں سے بیان کیا تھا, عرض کیا تھا کہ 3 ہفتوں میں یہ شبہات کے فتنوں کو بیان کرنا ہے. شروع میں بھی میں نے تذکرہ کیا کہ یہ آج تیسرا درس ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ اور زیادہ ہو. ابھی یہ بھی محسوس نہیں ہوتا کہ اگلے 1 یا 2 درس میں یہ بحثیں مکمل ہوگی. میں نے اس کتاب کو بعد میں بھی جو دیکھا تو مجھے اس میں بہت ہی مفید چیزیں نظر آئی.
ابھی تو یہ ان کے اہداف اور ایجنڈوں کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، اگلے ہفتے میں بھی یہ تذکرہ ہوگا کہ وہ کیا کیا کس کس طریقے سے ہمارے درمیان کام کر رہے ہیں اور ہم کو احساس نہیں ہے. پھر اس کا جواب بھی، اس کے نتائج یا اس کے اثرات سے نکلنے کے لیے کیا تدبیریں ہوتی ہیں، ایک درس میں شاید وہ باتیں آئیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر کما حقہ عمل کرنے کی بھی توفیق دے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی سے نوازے، ہر قسم کے فتنے اور عذاب سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.